یہ کام بس اب وہ پارٹ ٹائم ہمیشہ جاری رکھنا چاہتی تھی۔ لاؤنج میں پھپھو، چچی سنہر اور علی موجود تھے۔ لیلیک علی کے ساتھ موبائل میں کچھ دیکھنے میں مصروف تھی اور وقفے وقفے سے دونوں ہنس پڑتے۔ علی سے اسے محبت تھی، اس کے لاڈ بھی اٹھاتی تھی اور مارتی بھی تھی، اور علی لیلیک آپ ہی کرتے تھکتا نہیں تھا، کیونکہ وہ اس کی ہر خواہش آنکھ بند کر کے پوری کر دیا کرتی تھی۔ پتہ نہیں اس منحوس نے اماں بی پر کون سا جادو کر دیا ہے جو اب وہ گھر بھی اس کے نام کرنے لگی ہے۔ ہمیشہ کی طرح صبور نے نفرت کا بھرپور مظاہرہ کیا۔ سنہر طنزیہ ہنسی۔ سنہر، اماں بی نے کل وکیل کو بلایا ہے، مجھے تو زبیر بتا رہے تھے۔ چچی نے سر افسوس سے ہلایا۔ اپنی میٹھی میٹھی باتوں میں اس نے نانوں کو یقیناً پھنسا لیا ہے۔ اوقات سے زیادہ بڑی چیز اسے مل رہی ہے، دیکھیں ذرا دوسروں کا سکون غرق کر کے خود سکون سے کیسے بیٹھی ہے۔ سنہر کی نگاہ LED پر جمی تھی اور یہاں لیلیک کا جب ختم ہوا وہ لوگ جان بوجھ کر اس کے سامنے دبی دبی سرگوشیاں کر رہے تھے، پر وہ اتنی دھیمی نہیں تھی جو وہ سن نہیں پاتی۔ علی اندر جاؤ، لوگوں کو ذرا میں اپنی اوقات بتا دوں۔ اس نے علی کے ہاتھ سے موبائل لے کر صوفے پر پٹکا اور آنکھیں دکھا کر اسے بھگایا۔ ان تینوں کے چہرے کے زاویے بگڑے۔ بتانے کی کیا ضرورت ہے، ہم جانتے ہی ہیں۔ سنہر کا طنزیہ لہجہ لیلیک کو مزید سلگا گیا۔ پر میں بتانا چاہوں گی اپنی اوقات۔ لب بھیج کے اوقات پر زیادہ زور دیا اور گردن اکڑائی۔ اور محمود خان زادہ کی بیٹی لیلیک ہوں اور اس گھر کے ہونے والے مالکن۔ خیر یہ گھر اور سارا بزنس میرے باپ کے پیسوں سے بنا ہے، اور تم پتہ ہے کون ہو؟ دل جلی مسکراہٹ کے ساتھ وہ سنہر کے قریب آ گئی اور اس کے چہرے پر جھکی۔ تم میرے باپ بھائی کی محنت کے ٹکڑوں پہ پلنے والی شے ہو۔ یہ عیش و آرام سب میرے بھائی کی وجہ سے میسر ہے۔ صرف گھر نہیں، بزنس میں بھی پورا حق ہے۔ وہ ٹھنڈے ٹھار لہجے میں سنہر کو اپنی اوقات بتا گئی۔ سنہر کا چہرہ لٹے کی مانند سفید پڑ گیا۔ لیلیک کا انداز ہی ڈرا دینے والا تھا۔ وہ جھٹکے سے پیچھے ہوئی اور سیدھی ہو کر پھپھو اور چچی کی جانب رخ کیا۔ لاؤنج دوپہر میں پیچھے صوفے کے موجود گلاس وال کی وجہ سے روشن تھی۔ سفید نفیس صوفوں پر سورج کی کرنیں پھیل رہی تھیں۔ اگر اس گھر میں رہنا ہے تو آپ لوگ اپنی حیثیت جان لیں، میں ذرا لحاظ نہیں کروں گی کسی نے اگر مجھ پر فضول گوئی کی۔ اگر اس گھر میں زندگی موت کا اختیار صرف اللہ کو ہے۔ آپ زمانہ جاہلیت میں رہتے ہوئے لوگ ہیں جو بڑے پارسا بندے ہیں، اتنی عام بات فراموش کر بیٹھے ہیں۔ میرے بس میں ہوتا تو اپنے ماں باپ کو اپنی سانسیں تھما دیتی اور ان کی جگہ خود مر جاتی۔ چہرے پر سر پر اتر آیا تھا۔ ماحول میں سناٹا چھا گیا، گویا سانسوں کی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ لیلیک نے گہری سانس خارج کی۔ خیر میں کیوں اپنے جذبات آپ لوگوں پر ضائع کر رہی ہوں؟ میں تو پتھر دل ہوں۔ میری عزت میں کسی نے کمی کی تو میں اسے گھر سے نکال دوں گی، ورنہ آپ لوگ خود یہاں سے جا سکتے ہیں۔ بالوں کو کندھے سے ہٹا کر وہ پھیلا کر ان کے سامنے صوفے پر بیٹھ گئی اور ٹانگ پر ٹانگ چڑھا کر ہلانے لگی۔ زینیا بھی، ایک گلاس پانی پلا دیں۔ بیٹھے بیٹھے اس نے حکم صادر کیا۔ ان تینوں کے رنگ فخر دیکھ کر وہ بہت محظوظ ہو رہی تھی۔ زینیا بھی نے فوراً اسے پانی لا کر دیا۔ لیلیک نے گلاس تھام کر لبوں سے لگایا، پھر ہٹا لیا۔ سنہر کی جانب دیکھا۔ چاہیے دوں؟ چلو۔ چلو بھر پانی ڈوبنے کے لیے مدد سے نچلے لب دبا کر اس نے پوچھا، اور سنہر کے غصے سے لال انداز پر شانے اچکا کر پانی پینے لگی۔ نگاہ لاؤنج کے دروازے کے پاس کھڑی تابندہ پر گئی تو اس کی مسکراہٹ سمٹ گئی۔ پھپھو نے فوراً موقع سے فائدہ اٹھانا چاہا۔ اماں، سنا آپ نے کتنی نفرت اس نے ہمارے لیے پال رکھی ہے؟ یہ گھر اس کا ہو گیا تو یہ ہمیں گھر سے باہر پھینک دے گی۔ میں بیوہ اپنی کنواری لڑکی کو لے کر کدھر پناہ ڈھونڈوں گی؟ مظلومیت کا لبادہ چڑھا کر پھپھو نے کہا۔ لیلیک نے دانت کچکچائے۔ تابندہ اندر آ گئی۔ او ہو، دادوں کے نام پر مجھے ڈرا رہی ہیں؟ نہیں ڈرنے والی، میں بتائیں کیا کر لیں گی؟ وہ کھڑی ہوئی، گلاس پٹکنے کے انداز میں کانچ کی ٹیبل پر رکھا اور تابندہ کے گلے کا ہار بن گئی۔ پھپھو کا منہ کھل گیا۔ لیلیک، تابندہ نے اسے گھورا۔ سوری پھپھو، پر آپ یہ بات مان کیوں نہیں لیتی کہ ایک میدان میں دو تلواریں نہیں رہ سکتی؟ میں تو یہ گھر چھوڑنے والی نہیں، پر آپ؟ وہ مزید انہیں جج کر کے آنکھ دبا کر بولی۔ تابندہ نے اس کی کمر پر زور دیا۔ اینڈ سوری دادو، آئی لو یو سو مچ۔ اس نے زور سے آنکھیں بھیجی اور وہاں سے نکل گئی جیسے وضاحت کی ضرورت نہیں تھی۔ تم لوگ کیوں اسے بدتمیزی پر مجبور کرتے ہو؟ سگا خون ہے وہ تمہارا، صرف تم لوگوں کی وجہ سے وہ اتنی بے حس ہو گئی ہے۔ تابندہ نے ان کو جھڑکا، جس پر چچی اور پھپھو کا کھلا منہ لٹک گیا۔ کوئی فائدہ نہیں تھا اپنی صفائی پیش کرنے کا، کیونکہ اماں نے ان کا یقین کرنا ہی نہیں تھا۔ اوہ، کرتی بھی کیوں یقین؟ سالوں سے یہ سب دیکھتی جو آ رہی تھی۔ دن تھے کہ تیزی سے گزر رہے تھے۔ 11 سالہ علی اسکول سے آ کر گارڈن میں لیلیک کا سر کھا رہا تھا
اور وہ کیاریوں میں پانی ڈالنے میں مصروف تھی۔ بڑی آنکھوں میں کاجل کی موٹی لکیریں نمایاں تھیں، سفید کھڑی شلوار پر بیبی پنک کلر کی قمیض زیب تن کیے ہوئے تھی اور سفید شفون کا دوپٹہ جس کے گرد بیبی پنک جاپانی پیکو ہوئی تھی وہ کرسی پر پڑا تھا۔ علی یونیفارم تو چینج کرو، سر کھا گئے ہو میرا۔ پانی کے پائپ کو منہ پر رکھ کر اس نے پریشر سے پانی باقی گارڈن کی گھاس پر اڑایا۔ للک باجی آگے تو سنے۔ پھر اس خضر نے میرے بال کھینچا اور میں نے مکہ بنا کر اس کے دانت توڑ دیے۔ وہ پرجوش سی بات جاری کرنے لگا، دانت تو میں تمہارے توڑوں گی اگر 1 سیکنڈ میں تم اندر نہ آئے۔ پیچھے سے ماں کی چنگھاڑتی آواز پر سخت بدمزہ ہوا۔ للک نے اسے گھورا تو وہ اندر گیا۔ تم میرے بیٹے سے دور رہا کرو۔ کیوں؟ اسے بگاڑنے پر تلی ہوئی چچی ناگواری سے کہہ کر اندر جانے لگی۔ اس میں میرا قصور نہیں بلکہ آپ کی تربیت کا ہے۔ کبھی سوچا ہے وہ آپ کے بجائے مجھ سے ساری باتیں کیوں شیئر کرتا ہے؟ وہ ان کو حقیقت کا آئینہ دکھا کر اپنے کام میں لگ گئی۔ میرا بیٹا ہے وہ، مجھے مت سکھاؤ۔ للک نے ان کی بات کانوں سے اڑائی۔ میرا بیٹا ہے، مجھے مت سکھاؤ۔ نقل اتاری گئی تھی، وہ گھاس کو پانی ہی دے رہی تھی جب چوکیدار نے مین گیٹ کھولا اور کاری بڑی گاڑی اندر داخل ہوئی۔ بھائی کو گاڑی میں سے اترتا دیکھ کر اس نے پائپ کا رخ فوراً موڑ دیا۔ عیوشا کو وہ ضروری ہدایت کر رہا تھا۔ للک آنکھیں چھوٹی کیے انہیں دیکھنے لگی، پھر موبائل بجا۔ میکال کال ریسیو کر کے عیوشا سے کچھ فاصلے پر گیا تھا اور موقع کا فائدہ اٹھا کر للک نے حساب برابر کرنے کا سوچتے ہوئے پانی کا پائپ عیوشا کی جانب کر دیا۔ اچانک پانی کی ٹھنڈی بوچھاڑ پر وہ یکدم گڑبڑا گیا۔ او آئی ایم سوری عیوشا، مجھے پتہ ہی نہیں چلا، نہایت معصومیت سے کہہ کر اس نے میکال کو پلٹتے ہوئے دیکھا۔ یہ آپ نے کیا کیا؟ ہاتھ سے منہ پونچھ کر اس نے حیرت سے سر اٹھا کر واپس جھکا لیا۔ میکال تن فن کرتا للک کے سر پہنچا، اس کا کرسی پر پڑا دوپٹہ اٹھا کر اس کے سر پر ڈالا۔ اندھی ہو گئی کیا؟ کھڑا ہوا دکھتا نہیں ہے کیا؟ اس کے دھاڑنے پر وہ سہم ہی گئی۔ ارے یار، لگتا ہے گیم الٹی پڑنے والی ہے۔ بھائی کے سخت تیور دیکھ کر وہ سوچ ہی سکی، ہوش میں رہا کرو، لڑکی کے لیے اتنی لاپرواہی اچھی نہیں ہوتی، اور آئندہ تمہارا دوپٹہ مجھے سر سے اتنا دکھائی نہ دے۔ سوری بھائی، وہ غلطی سے منمنائی۔ شٹ اپ، مجھے کچھ نہیں سننا، مجھے تمہارا بچپنا ختم نہیں ہو رہا۔ 3 دن بعد حریث کی فیملی تمہیں دیکھنے آئے گی، تم شرافت سے منہ بند رکھنا، اور اگر تم نے انکار کیا تو للک تم اپنے بھائی کا خطرناک روپ دیکھو گی۔ وہ سختی سے اس کا بازو پکڑ کے بولا۔ للک کی آنکھوں میں آنسو جمع ہونے لگے۔ اس نے عیوشا کو دیکھا جو سر جھکائے کھڑا تھا۔ اس روپ سے بھی خطرناک اور کوئی روپ ہے؟ بہت بھاری پڑ رہی ہے نا میں آپ کو؟ ایک کام کرے، جان سے مار دے، بوجھ بھی کم ہوگا، میری اس رشتے سے جان بھی چھوٹ جائے گی، بھیگے لہجے میں تلخی سے کہا۔ میکال نے غصہ ضبط کیا۔ بکواس بند کرو اور اندر جاؤ، آنکھیں کھلی رکھا کرو۔ اب کاروبار کی ساری فرسٹریشن للک پر اتار چکا تھا۔ سر کوئی بات نہیں، ان کو معلوم نہیں تھا میرا عیوشا نے حمایت سے ہی کرنا چاہیے۔ طرفداری مت کرو اس کی، زبردستی کریں گے تو خود اپنی جان لے لوں گی، پولیس کو بھی انفارم کر دوں گی، گھر والوں نے یہ قدم اٹھانے پر مجبور کیا تھا۔ یہ کہہ کر نے اپنے پیر پر خود کلہاڑی ماری۔ للک، میکال کا ہاتھ اٹھا تھا اور للک ایک دم سادے بے یقینی سے بھائی کو دیکھتی رہی۔ سر پر کیا کر رہے ہیں؟ سر یہ کیا کر رہے ہیں؟ چھوٹی بہن ہے وہ آپ کی۔ عیوشا ماحول کی نزاکت دیکھ کر فوراً بول پڑا اور میکال کا ہاتھ ہوا میں ہی ٹھہر گیا۔ للک نے ششت نگاہ سے میکال کی نگاہوں میں دیکھا، اندر ایک مان ٹوٹا تھا۔ للک کو شدید تذلیل کا احساس ہوا، اگر میکال اکیلے وہ ڈانٹ دیتا تو وہ چپ کر کے سن لیتی، کم از کم کسی تیسرے کے سامنے۔ یہ اس کا رویہ ناقابل برداشت تھا۔ تمہاری وجہ سے ہوا ہے یہ سب۔ عیوشا نے چونک کر سر اٹھایا۔ مقابل کی آنکھوں میں کالی لکیر آج پھیل گئی تھی۔ وہ اسے نفرت سے دیکھ کر پائپ نیچے پھینک کر اندر چلی گئی۔ عیوشا کو یہ سب ٹھیک نہیں لگا، کسی نے جیسے ضمیر جھنجھوڑا۔ وہ خود ایک بہن کا بھائی تھا۔ پھر ہمدردی عود آئی۔ ملال سے اس نے نیچے پڑے پائپ کو دیکھا تھا۔ مزید جھٹکا اسے تب لگا جب اندر ہوا کی للک کی شادی زبردستی کروائی جا رہی۔ اندازہ ہوا کہ للک کی شادی زبردستی کروائی جا رہی ہے۔ وہ شش و پنج میں مبتلا ہو گیا کہ سر کو شہریار کے بارے میں بتایا نہیں، پر وہ ایک دوپٹے پر اس قدر بھڑکا تھا، اس بات پر تو للک کو جان سے ہی مار دیتا۔ اس نے سوچ کر دی۔ کمرے میں آ کر وہ بیڈ پر اوندھے منہ گر گئی۔ دبی دبی سسکیاں کمرے میں گونج رہی تھیں۔ اس نے فوراً شہریار کا نمبر ڈائل کیا۔ تیسری گھنٹی پر کال ریسیو کر لی گئی۔ للک، تم رو رہی ہو، کیا ہوا ہے بتاؤ مجھے۔ اس کی رندی آواز پر مقابل کے لیے تڑپ پیدا ہو گئی۔ شہری بھائی زبردستی میری شادی حریث سے کروا رہے ہیں، پلیز آپ رشتہ گھر بھیج دیں۔ پرسوں ترسوں وہ لوگ مجھے دیکھنے آنے والے ہیں۔ وہ ٹوٹ پھوٹ کر شکارتی ہو کہ میں کچھ کرتا ہوں۔ کچھ نہیں کرنا، رشتہ بھیجنا ہے، ورنہ آپ مجھے کھو دیں گے۔ ہاں میری جان، میں ڈیڈ سے بات کرتا ہوں، تم خیال رکھو اپنا، میں ذرا ابھی میٹنگ میں جانا ہوں۔ وہ پچکارتے ہوئے بولا۔ للک نے کال کاٹ دی۔ میں بھاگ جاؤں گی، اگر کچھ غلط ہوا تو اس کے ذہن میں نہ جانے کیا چل رہا تھا۔ رات میں بھی وہ کمرے سے باہر نہیں نکلی۔ کسی کو ان دونوں بہن بھائیوں کی تلخ کلامی کا علم نہیں تھا۔ تابندہ الگ للک کی جانب سے پریشان تھی، سب کھانے پر موجود تھے اور وہ نہیں آئی تھی۔
دادی آپ پریشان مت ہو، آ جائے گی وہ، پتہ تو ہے بھوک اس سے برداشت کیا ہوتی ہے۔ مکال نے چاولوں کے چمچے میں منہ رکھ چاول کا چمچہ منہ میں رکھنے سے پہلے کہا، بھوک کی بات نہیں، کمرہ بند کر کے بیٹھی ہے، بتا بھی نہیں رہی کیا ہو گیا ہے۔ جی نے ابھی شام میں گئی تھی، اسے جھڑک کر بھیج دیا، پتہ تو ہے کتنی ضدی ہے، اس لیے فکر ہو رہی، صبح بھی کچھ نہیں کھایا تھا اس نے۔ تابندہ کی فکر پر صبور نہ آنکھیں چڑھائیں۔ اچھا ہے، مر جائے تو جان چھوٹے گی۔ وہ خود میں بڑبڑائی، میں دیکھتا ہوں جا کے وہ نارمل ہو چکا تھا۔ احساس بھی ہو رہا تھا کہ بلا وجہ اس نے نلک پر اتنا غصہ کیا، اسی بھائی پر تو وہ ناز کرتی تھکتی نہیں تھی۔ وہ کھانا چھوڑ اس کے کمرے کی جانب بڑھ دروازے پر دستک دی۔ زینب بیوی، میں نے کہا نا مجھے کچھ نہیں کھانا، کیوں پریشان کر رہی ہے؟ بلند آواز سے باہر تک مکال کو سنائی دی۔ للک، میں ہوں مکال، دروازہ کھولو۔ اس کی آواز سن کر للک کی آنکھ میں پانی جاری ہو گیا، ایک تلخ مسکراہٹ لبوں پر بکھر گئی۔ اپنا وجود سمجھتی ہوئی کھڑی ہوئی، دروازہ کھول کر بیڈ پر آ کر بیٹھ گئی۔ مکال دروازہ بند کر کے اس کے برابر میں ہی بیٹھ گیا۔ ناراض ہو؟ اس نے اس کے کندھے پر بازو پھیلائے۔ ہنوز خاموشی برقرار رہی۔ معاف کر دو اپنے بھائی کو، مجھے غصے میں اندازہ ہی نہیں ہوا، اوپر سے تم نے زبان درازی شروع کر دی تھی۔ مکال نے پیار سے اسے خود سے لگایا۔ وہ خوب رونے لگی۔ آج آنسو میں کوئی مقصد نہیں چھپا تھا، دل سے نکل رہے تھے آنسو۔ ساری غلطی ہی میری ہے، بالکل نہیں، بڑی ہو گئی ہو، خیال رکھا کرو، ایسے ہی لاپرواہی سے کب سے وہاں کھڑی ہوگی، پتہ ہے گھر میں ملازم کتنے ہیں، پھر بھی۔ وہ اسے سمجھانے لگا، بھائی میں مانتی ہوں میری غفلت تھی، پر یوشا کے سامنے آپ نے غصہ کر کے اچھا نہیں کیا، اور آپ تھپڑ بھی مارنے والے تھے۔ کندھے پر سر رکھ کے شکوہ کیا۔ میری جان، آپ کو اپنی دھمکی یاد نہیں؟ مکال نے یاد دلانا چاہا تو وہ سر جھکا گئی۔ مکال نے اس کے بالوں پر لب رکھی۔ یوشا سے کیوں اتنا چڑھتی ہو؟ اس نے تمہاری کون سی بھینس چرا رکھی ہے؟ وہ اسے بہلانے لگا۔ بس وہ پینڈو مجھے برا لگتا ہے، اس کی وجہ سے ہی آپ نے آج اتنا غصہ کیا۔ یوشا اور پینڈو؟ ہاں، خاندادی کا تو دماغ ہی خراب تھا۔ اچھا بابا، سوری۔ بس للے کو خود سے دور کرتے کہا تو وہ آنکھیں منہ پونچھ کر مسکراتی۔ دیکھو چندا، حریص شریف لڑکا ہے، کیا ہوا، زیادہ پڑھا لکھا نہیں، پر نیک طبیعت کا مالک ہے۔ وہ اسے رشتے پر قائل کرنے لگا۔ مزید گفتگو جاری رکھی۔ للک نے کوفت کے مارے اس بارے میں کچھ نہیں کہا۔ وہ جانتی تھی جب شہریار کا رشتہ آئے گا تو اس کا بھائی حریص پر شہری کو ہی فوقیت دے گا، نہ ہی وہ موڈ برباد کرنا چاہتی تھی۔ مسکرا کر اس کا ہاتھ تھام کر باہر نکل گئی۔ اگلی دن رات کھانے کے وقت سب تابندے کے کمرے میں موجود تھے، اتفاق سے آج مکال بھی تھا۔ تبھی پھپھو اپنا جلا ہوا ہاتھ لے کر آ گئی۔ صبور، ہاتھ کیسا ہے اب؟ تابندہ نے پوچھا۔ بس اماں کچھ بہتر ہے، پتہ ہی نہیں کب چائے ہاتھ پر گر گئی تھی۔ میری پیاری پھپھو، اپنا خیال رکھا کرے نا۔ للک تابندہ کی آنچل سے اٹھ کر پھپھو سے چمٹ گئی۔ مکال اور باقی سب مسکرانے لگے، جبکہ چچی اور سنہر خود پھپھو کو اس کا ڈرامہ ناگوار گزرا۔ نانو، اب تو امی چائے بھی نہیں پی رہی ہیں، جیسے دوبارہ ان کے ہاتھ پہ گر جائے گی۔ سنہر کی بات پر مکال کی توجہ اس کی جانب مبذول ہوئی۔ تم خیال رکھو پھپھو کا، وہ سنجیدگی سے بولا۔ سنہر نے اطمینان سے پلکیں چپکیں۔ میں اپنی پھپھو کے لیے چائے بنا کر لاتی ہوں نا۔ للک نے پیار پیار کے چکر میں ان کے گلے پر زور دیا۔ ہاں جاؤ، شاباش۔ مکال نے اس کی خوشگواری پر حیران تھا۔ پھپھو، چائے میں زہر ڈالوں یا شکر؟ آنکھیں پٹپٹا کر اس نے کان میں سرگوشی کی۔ زہر؟ ارے پھپھو، زہر کیوں چاہیے آپ کو؟ لگتا ہے طبیعت خراب ہو رہی ہے، میں کم چینی کی چائے لے آتی ہوں۔ اور تقریباً 10 منٹ بعد وہ جان بوجھ کر بنائی انتہائی بدمزہ چائے کے ساتھ لوٹی تھی۔ ساتھ اس نے باقی سب کے لیے بھی چائے بنائی تھی۔ سب کو کپ تھما کر آخری الگ رکھا کپ پھپھو کی جانب بڑھا دیا۔ وہ چائے ٹھنڈی ہونے کا منتظر تھی۔ چائے تو بہت اچھی بنائی ہے، دادوں کے ساتھ چاچو نے بھی تعریف میں سر کو جنبش دی۔ پھپھو نے جیسے ہی گھٹ بھرا چائے اتارنا محال ہو گیا۔ یہ کیسی چائے بنائی ہے؟ اس سے بہتر زہر ہی دے دیتی۔ ان کے چلانے پر للک نے معصومی سے سر جھکا لیا۔ صحیح میں فتنہ بھی تھی وہ۔ پھپھو، کیا ہو گیا ہے؟ چائے صحیح تو ہے؟ مکال نے پہل کی۔ تو بیٹا، کیا میں جھوٹ بول رہی ہوں؟ پھپھو، آپ کو کیوں مجھ سے شکایت رہتی ہے؟ دادو، آپ خود پی کر چیک کریں۔ للک نے روندی سی شکل بنائی۔ صبور کے ہاتھ سے کپ لے کر بہت ہی مہارت سے اس کپ کو اپنے کپ سے تبدیل کیا اور تابندہ کی طرف بڑھایا۔ صحیح تو ہے، دوائی کی وجہ سے تمہاری زبان کا ذائقہ خراب ہوگا، تابندہ بیگم نے گھونٹ بھر کر کہا۔ للک نے کپ لے کر چائے بھائی کو دکھائی اور پھر سنہر کی جانب بڑھا دی، جس نے فوراً ایک گھونٹ بھرا اور خاموش رہی۔ پھپھو کو شک ہو گیا تھا کہ للک نے کچھ گڑبڑ ضرور کی ہے، جب ہی اس کی مسکراہٹ سمٹنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ یہ پہلی بار لیا پنگا تھا جو اسے بہت بھاری پڑنے والا تھا۔ اس بات کو رفع دفع کر کے للک کی شادی کا موضوع چل پڑا، جسے وہ سخت غصے سے سن رہی تھی۔ اماں، میں سوچ رہی ہوں للک کی شادی کے بعد میں بھی اپنی کوئی ٹھکانہ ہی کر لوں۔ اب تک آپ کے در پہ بڑی ہوئی رہوں گی، میری جوان بیٹی ہے، اب مجھے اس کا بھی سوچنا ہے۔ اس کی اداکاری مکال کو پھنسانے کے لیے شروع ہو گئی تھی،
للک نے دانت پیس لیے۔ پھوپھا آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں، یہ گھر آپ کا ہی یا آپ کا ہی گھر ہے؟ نہیں بیٹا، یہ للک کا ہونے والا ہے، لہجہ بالکل چبھنے والا نہیں ہے، بہت اپنایا، بہت اپنائیت سے وہ بولی۔ پر مقابل بھی للک بیٹھی تھی۔ میری پھپھو جان، آپ ایسی باتیں کیوں کر رہی ہیں؟ یہ گھر ویران ہو جائے گا اگر آپ دونوں چلی گئی۔ شادی کے بعد جب میں ملنے آیا کروں گی تو بیزار ہو جایا کروں گی۔ ڈیئر پھپھو، آپ کہیں نہیں جائیں گی، اور سنہر کی شادی آپ حریث کے چھوٹے بھائی سے کر دیں۔ میں نے اسے دیکھا، مجھے تو اچھا لگتا ہے، وہ سنہر کو پسند کرتا ہے۔ اس دن شاپنگ پہ ہمیں ملا تھا، بہت مسکرا کے بات کر رہا تھا، جبکہ سنہر اسے اگنور ہی کر رہی تھی۔ اچھا ہے، میری بہن میری دیورانی بن جائے گی، وہ اپنی دھن میں بولے جا رہی تھی۔ اس کی بات سے سب کو سانپ سونگھ گیا۔ کہاں سے لائی تھی وہ دماغ؟ بہت تیزی سے شیطانی دماغ کا استعمال کیا جاتا تھا۔ میکال کو اس کی بات سخت ناگوار گزری۔ اس نے نگاہیں سنہر پر جمائی جو ہونٹ کچلنے میں مگن تھی، بھورے بال کندھے پر پھیلے ہوئے، آنکھوں میں گویا ویرانی امڑ آئی۔ چہرہ بجھ گیا۔ للک، ضرورت سے زیادہ نہیں بولا کرو، وہ انداز نرم رکھے ہی بولا۔ بھائی کو تب عقل آئے گی جب اپنی ان ماں بیٹی کو اب تک کی چالاکیوں کا علم ہوگا۔ اللہ اٹھا لے تو۔ پردہ میرے بھائی کی آنکھوں سے ایک بار موضوع پھر بدلا۔ اب کچھ ہنسی مذاق چل رہا تھا دادو اور للک کے درمیان، اور چاچو بھی اس میں شامل تھے۔ باقی سب بس مسکرا رہے تھے، جبکہ میکال کا تو سکون غارت ہو گیا تھا۔ سنہر کا نام وہ کسی اور کے ساتھ برداشت ہی کہاں کر سکتا تھا؟ اس کی بہن تو معصوم لائن تھی، اس لیے غصے سے پرہیز کیا۔ للک بہت معصوم تھی۔ وہ چھت پر کھڑی بے حد اداسی سے کوہنیاں چھت کی اٹھی دیوار پر جمائے نیچے گارڈن کو دیکھ رہی تھی۔ پھر سر اٹھا کے نگاہیں چاند پر مرکوز کر لی۔ باریک سا چاند منظر کی خوبصورتی بڑھا رہا تھا، اور ستارے لاتعداد جھرمٹ میں جمع تھے۔ وہ بغیر ہٹ کے چھت پر آیا تھا۔ موڈ خاصا خراب تھا۔ سگریٹ کا دھواں اڑا کے جب اس نے قریب ہی چھوڑا تو چونک گئی اور پلٹی۔ اس وقت پتھریلے انداز میں ہاتھ پیچھے باندھ چکا تھا۔ سنہر نے بے رخی سے چہرہ موڑ لیا۔ اگر تمہارے دل میں میرے علاوہ کسی اور کا خیال آیا تو اچھا نہیں ہوگا۔ وہی پرانا سرد انداز۔ سنہر مچل گئی اور جھٹکے سے اس کی جانب گھومی۔ جب آپ مجھے اپنا نہیں سکتے تو پھر کیوں میرے دل کے معاملے میں عمل دخل کرنے کی روادار ہیں؟ مجھ پہ کس بات کا غصہ ہے؟ وہ بھی سختی سے وہ سوال جڑ گئی۔ میں برداشت نہیں کر سکتا، جبڑے بھینچ کے کہا۔ واہ، اور تب تو بڑے مزے سے بیٹھے تھے جب للک نے شیتا کے رشتے کی بات کی، تب میرے دل پہ کیا چھریاں چلی اس کا اندازہ ہے آپ کو؟ آپ مردوں کو بس دھونس زمانہ آتا ہے اور کچھ نہیں۔ اگر اتنی ہمت ہے تو بات کریں سب سے، میں خود آپ کے علاوہ کسی کا تصور گناہ سمجھتی ہوں۔ آج دل کھول دینا، سنہر نے مناسب سمجھا اور بے دبے غصے میں بولی۔ میکال خانزادے کی پریشانی پر جو اس کی باتوں سے بلائے تھے، آخری بات پر شکنیں ختم ہوئی، ہونٹوں کو پرتبسم مسکراہٹ نے چھوا۔ اور کب سے تمہارے دل میں یہ سب چل رہا ہے؟ وہ گمبھیرتا سے اس کے قریب ہوا تو سنہر نے جذبوں سے نگاہیں جھکا لی اور دیوار سے مکمل لگ گئی۔ دونوں کے درمیان ایک ہاتھ کا فاصلہ اب بھی موجود تھا، تب سے جب محبت کے معنی سے ناآشنا تھی۔ تمہیں پتہ ہے، مجھے تمہاری یہی بات اچھی لگتی ہے، دل میں کچھ نہیں رکھتی، سب بتا دیتی ہو۔ اس کی ہمت کو سراہتے ہوئے بولا۔ بس پھر شادی کی تیاری کرو، للک کا رشتہ پکا ہو، پھر میں دادی سے بات کروں گا۔ اس نے اپنی داڑھی سہلائی۔ سنہر خوشی سے جھومنے والی ہو گئی اور فوراً نیچے بھاگ گئی۔ اس کی تیزی پر خانزادہ پیچھے ہنستا رہ گیا اور سگریٹ واپس لبوں میں دبا لی۔ اب وہ اس جگہ کھڑا تھا جہاں وہ چند پہلے کھڑی چاند کو بڑی فرصت سے تک رہی تھی۔ نیچے آ کر اس نے امی کو یہ خوشخبری سنائی۔ چلو شکر، کچھ تو تم نے خود بھی کیا، تمہاری وجہ سے مجھے کیا کیا باتیں کرنی پڑتی ہیں۔ اور اپنے جلے ہوئے ہاتھ کا معائنہ کر رہی تھی۔ ویسے آپ کون سی دوا کھا رہی ہیں جو زبان کا ذائقہ خراب ہو گیا؟ وہ بے وقوف للک کی چالاکی سمجھ ہی نہیں تھی۔ چل، عقل کی ماری تجھے کچھ سمجھ نہیں آیا۔ للک نے آج اچھا نہیں کیا، اسے یہ حرکت بہت بھاری پڑے گی، مجھے اب جا کر سمجھ آئی۔ اس نے سب کی نظروں میں اجھل کب تبدیل کر دیے تھے اور پتہ نہیں کب اپنے سسرال کی ہوگی۔ وہ سنہر نحوست سے کہہ کر بیڈ سے ٹک گئی، بالوں کو ول دینے لگی۔ بات اتنی نہیں جو میں برداشت کروں۔ اس کی یہ کوشش تھی کہ مجھے کوئی ذہنی مریضہ ثابت کر دے۔ کیا ہو گیا امی؟ اب آپ زیادہ سوچ رہی ہیں، آپ کو پتہ تو ہے وہ مذاق کرتی ہے۔ سنہر کو یقین نہیں آیا۔ للک کا بھی یہ مقصد نہیں تھا۔ تم عقل کی کمی ہی رہنا، وہ ہماری دشمن ہے، دشمن کو کبھی نرم جگہ سے نہیں دیکھتے۔ تو وہ شاید بیزار ہوئی۔ ہمیں ہماری اوقات اس دن بتا رہی تھی، اب اسے اس کی اصلی اوقات دکھاؤں گی۔ تم جن تمام چیزوں پہ اسے غرور ہے، سب برباد کر دوں گی، یاد رہے۔ بے یارو مددگار نہ چھوڑ دیا تو میرا نام بھی صبور بیگم نہیں۔ وہ بدلے کی آگ میں جل رہی تھی۔ تو کیا کریں گے اب؟ میں اس دن کا انتظار کر رہی ہوں جب وہ کوئی غلطی کرے اور وہ حریث سے شادی نہیں کرنا چاہتی۔ یقیناً کچھ الٹا ضرور
ہوگا اب، اور ہم کہتی گنگا میں ہاتھ دھوئیں گے، اس گھر پہ اسے اسی میں اتنی آسانی سے قبضہ جمانے نہیں دوں گی۔ ہاتھ کا معائنہ کر کے انہوں نے سر اٹھایا ہی لیا۔ جو کرنا ہے کرے، بس مجھے میکال چاہیے، لے جائے بھاڑ میں، مرے جیے مجھے غرض نہیں، مجھے اس گھر سے غرض ہے۔ ہو جائے گی اس گھر کی بھی تمنا، بھی تم اس نظریے سے نہیں دیکھ رہی، تمہاری آنکھوں میں محبت کی پٹی بندھی ہے۔ صبور کہتے ہوئے سونے کے لیے لیٹ گئی۔ سنہر نے گہری سانس بھری اور لائٹ آف کر کے کمرے سے نکل کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اور پھپھو اور بھتیجی کے درمیان لگی آگ ہر ایک کو لپیٹ میں لینے والی تھی۔ کوئی شاید مقصد میں کامیاب ہوتا تو کوئی آسمان سے زمین پر گرنے والا تھا۔ وہ خود تیار سی کمرے سے باہر نکلی تھی، سر پر دوپٹہ ڈال لیا تھا تاکہ کھلے بال نظر نہ آئیں۔ آنکھیں کاجل کی بدولت مزید خوبصورت لگ رہی تھیں، اور ستم یہ کہ ان پر لائنر اور مسکارا بھی لگایا تھا۔ میرون رنگ کی گھٹنوں کو چھوتی فراک کے ساتھ چوڑی دار پاجامہ اور شفقون کا ہم رنگ دوپٹہ تھا۔ خود سے بھی اسی امتزاج کے پیروں میں مقید تھی۔ شام کے 7 بج رہے تھے۔ سنہر نے اسے باہر جاتے دیکھا تو حقارت سے نظریں پھیر لیں۔ اس کی خوبصورتی سے جلن ہی ہو رہی تھی، اوپر سے اس کے بال للک کے طرح زیادہ لمبے نہیں تھے۔ کل حریث کی فیملی للک کو دیکھنے آنے والی تھی، اور شہریار عالم نے بھی للک کو بتا دیا تھا اس کے والد کل ان کے گھر رشتہ لے کر آئیں گے۔ یہ یہاں اس کے خوش ہونے کی وجہ تھی، اور اب وہ اپنی خوشی دوستوں کے ساتھ سیلیبریٹ کرنا چاہتی تھی۔ شہریار سے شادی کے بعد اسے لگتا تھا اس کے سارے خواب پورے ہو جائیں گے۔ وہ شادی کو محض اس لیے استعمال نہیں کرنا چاہتی تھی کہ وہ اس گھر کے لوگوں سے جان بھی چھڑانی تھی، اور ساری بات محبت کی تھی جو اسے شہریار سے تھی۔ اس کی جذبات بالکل خالص اور سچے تھے۔ اسے میکال سے اجازت باہر جانے کی مل گئی تھی، پر وہ تاکید کر چکا تھا کہ وہ 10 بجے گھر سے پر موجود ہو۔ شیدا نے ہی اسے گھر سے پک کیا تھا۔ یار شیدا، یہ تم کہاں لے آئی ہو؟ اس سے بہتر کسی ریسٹورینٹ چلے جاتے۔ سخت بیزاریت سے لمبی گردن دائیں بائیں آہستہ سے حرکت میں لی۔ یار میں نے سنا ہے یہاں آج معروف سنگر کی پرفارمنس ہے، بس اسی لیے آئی ہوں، ورنہ کہاں اس بے ڈھنگی جگہ خود آتی اور تمہیں لاتی۔ وہ پوری سچائی سے بولی۔ اپنی پسندیدہ سنگر کی آمد کا سن کر للک بانچھیں کھل گئیں، آنکھوں میں بیداری پنپ رہی تھی۔ وہ مٹ گئی۔ وہ ایک نائٹ کلب تھا جہاں لڑکے لڑکیاں کھلے انداز میں ناچ گا رہے تھے، کہیں تاش کے پتے کھیلے جا رہے تھے تو کہیں کچھ نیلی، ہری اور لال روشنی پورے کلب میں بھاری بھاری پھیل رہی تھی۔ او یہ کیا، یہاں پر حرام مشروب بھی ہوتے ہیں؟ للک کے پاس سے گزرتے ویٹرز کو وائن کے گلاس لے جاتے دیکھا تو حیرت سے پوچھا۔ میں روز آتی ہوں، مجھے معلوم ہوگا کیا؟ آج کل وائن میں کولڈ ڈرنکس ہی ہوتی ہیں، وائن گلاس میں کولڈ ڈرنکس نہیں۔ سنا یہی ہے کہ یہاں کولڈ ڈرنکس ہی ہوتی ہیں۔ بس برینا نہیں آئی ابھی تک۔ چھت پر لگے کرسٹل کے بلب کی روشنی اس کی چمکدار آنکھوں میں پڑ رہی تھی۔ اس کی طبیعت خراب ہے، اس لیے اس نے انکار کر دیا۔ شیدا میوزک سے لطف لیتی بولی۔ للک عجیب انکمفرٹیبل فیل کر رہی، تبھی زمانہ معروف سنگر کی وہاں انٹری ہوئی اور سب کچھ بھول بیٹھی۔ کلب کا منظر اب خاصا مختلف تھا۔ محفل سج چکی تھی، سب لڑکے لڑکیاں اسٹیج کے قریب کھڑے جھومتے، تالیاں پیٹتے، ہوٹنگ کرتے مزے لے رہے تھے، اور قریب کھڑی للک اور شیدا بھی اپنی مستی میں مگن ویڈیو بنا رہی تھی۔ دیکھا آیا نا مزہ، اور تم ان کے ساتھ سیلفی بھی مل گئی۔ اب گھر چلتے۔ کھانے سے فارغ ہو کر 9:30 بجے وہ دونوں نکلنے لگی۔ ہاں شیدا ڈارلنگ، مزہ آ گیا، پر آئندہ نہیں آئیں گے۔ جو بھی ہے یہ جگہ اچھی نہیں۔ ہاں یار سوری، تم خوش تھی، میں نے سوچا خوشی دوبالا کروں، اور تھوڑا ایڈونچر بھی ہو گیا۔ اب اسے خود بھی بیچ کے بولی۔ للک ہنسنے لگی۔ دونوں ٹیبل سے اٹھ کر آگے بڑھی تو ایک ویٹر سے للک ٹکرا گئی اور اس کا ڈریس گندا ہو گیا۔ بھائی اندھے ہو گئے ہو؟ دیکھ کے چلو نا۔ وہ غصے سے بولی۔ نیا جوڑا خراب ہوا تھا، سوری میم، وہ مخصوص انداز میں بولا جیسے روز معافی تلافی چلتی رہتی ہو۔ واش روم کی طرح؟ ابھی واش روم واش کرنا پڑے گا ورنہ دھبا پڑ جائے گا۔ وہ سوس کا دھبا دیکھ کر جھنجھلا کر بولی۔ میم وہ اوپر فلور پر رائٹ ہینڈ پر ہی فیمیل واش رومز ہیں۔ شیدا تم رکو، میں آتی ہوں۔ وہ اوپر کی طرف چلی گئی۔ شیدا واپس بیٹھ کر نیند میں اونگتی ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ للک نے اوپر جا کر واش روم ڈھونڈا، اسے نہیں ملا۔ وہاں کے سارے دروازے کھلے تھے اور ایک دروازہ بند تھا، یہی واش روم ہوگا، وہ سوچ کر آگے بڑھ گئی۔ دروازہ کھول کر اپنے مغن انداز میں جو ہی اندر آئی، سامنے 3-4 لڑکوں کو دیکھ کر رک گئی۔ ایک دم سانس اندر اٹکا اور کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا تھا۔ یوشا کا ایک دوست یہاں ویٹر کی جاب کرتا تھا، اتفاق سے یوشا اس سے ملنے گیا تھا۔ نظر جب للک میڈم پر گئی تو اسے یہاں دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ تقریباً آدھے گھنٹے سے وہ تجسس کے مارے اس پر نظر رکھے ہوا تھا۔ خانزادہ حویلی کی لڑکیاں اتنی بے باک تو نہیں تھیں، آخر یہ للک میڈم یہاں کیا کر رہی تھی؟ پر للک جو نہ کرے وہ کم تھا۔ اس نے سوچا میکال کو بتا دے، پر میکال کا تیش اسے یاد آ جاتا تھا۔ اتنی دیر نظر رکھنے پر اسے اندازہ ہو گیا تو وہ بس ٹائم پاس کے لیے آئی ہے۔ پر جب وہ اوپر گئی تو وہ کچھ فکر مند ہوا۔ سوری میں نے ڈسٹرب کر دیا۔ ان لڑکوں کو دیکھا وہ بس فوراً پلٹنے لگی۔ ایک لڑکا تیزی سے اٹھ کر جھٹ اسے قریب پہنچا۔
نہیں میڈم، ہم بالکل ڈسٹرب نہیں ہوا، اور دروازے پر ہاتھ رکھ کے اس نے دروازہ بند کر دیا۔ دل نشین انداز للی کا سفید چہرہ غصے سے سرخ پڑ گیا۔ کیا بکواس کر رہے ہو، ہٹو، پرے جانا ہے مجھے، وہ بتائی پلیز۔ پیر لرزنا شروع ہو گئے تھے۔ اس نے وہم و گمان میں نہیں سوچا تھا کہ وہ اتنی بڑی مصیبت میں پھنسے گی، بلکہ ابھی تو اسے مصیبت میں بڑے ہونے کا اندازہ بھی نہیں تھا۔ ارے جب آئی ہیں تو تھوڑی گپ شپ لگا کر چلی جائیے گا، ہماری کمپنی آپ کو بور نہیں کرے گی۔ بیڈ پر سے ایک لڑکا دل نشینی سے اٹھتا ہوا بولا اور سردا پیر اس کا جائزہ لیا۔ وہ خوبصورت اسمارٹ سی لڑکی تھی، محرون لباس میں موجود تھی، اور رنگ اس کی رنگت پر بے حد کھل رہا تھا، اور کاجل سے لبریز آنکھیں سحر میں جگڑنے کی صلاحیت رکھتی تھی۔ بغیر تو تمہارے گھر میں ماں بہن نہیں، اور ان دونوں کے درمیان سے رستہ بنانا چاہتی تھی، پر وہ دونوں آوارہ رستہ روک چکے تھے۔ کمرے کا ماحول اے سی کی وجہ سے سڑتا اور روشنی مدم رہی۔ سب ہے، بس آپ کی کمی ہے۔ وہ لڑکا اس کے بازو تھام کر چہرے پر جھکنے لگا۔ للی کی تو جان نکل گئی، سیاہ آنکھوں میں خوف چھلکنے لگا، ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑی۔ وہ تیز تیز سانس لے رہی تھی۔ بالوں میں سے بال پن نکال کر اس نے دوسرے ہاتھ سے پن اس لڑکے کی گردن پر گھسا دی۔ وہ لڑکا کرا کر دور ہوا۔ کمینے دور ہو مجھ سے، وہ مضبوط لہجے میں آنکھیں دکھاتی گرائی، اور بال پن کو تلوار سمجھ کر ان کے سامنے کیا، جیسے اس بال پن سے اپنی حفاظت کر لی۔ پہلے تو یہ بات چیت پر چھوڑ دیتے، پر اب وہ منہ کا بیڑیا بنا جھپٹنے والے انداز میں اس کی جانب بڑھا، اسے کھینچ کر کمرے کے درمیان زمین پر پٹخا۔ سیکورٹی سیکورٹی للی زور زور سے چلائی، اور گزار گلائیاں زور زور سے فرش پر مارنے لگی۔ تبھی ایک لڑکے نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھا، اس کا بازو موڑ کر کمر سے لگا دیا۔ اس نے سسکاری بھری۔ باقی دونوں لڑکے خوب ایک لڑکی کی بے بسی کے عالم پہ ہنس کر مزے لے رہے تھے۔ قاتل کی یہ دلیل منصف نے مان لی۔ مقتول خود گرا تھا خنجر کی نوک پر۔ یوشا سیڑھیاں ہی چڑھ رہا تھا، اور للی کی آواز پر سیکورٹی کی چلا کر آواز لگاتا کمرے کی طرف لگوا، اور دروازہ کھل کر جب اندر داخل ہوتا منظر دیکھ کر اس کا دماغ گھوم گیا تھا۔ دبلے پتلے سے لڑکے گڑبڑا اٹھے۔ یوشا اپنی پشتو زبان میں انہیں گالیاں نواز کر اس لڑکے پہ جھپٹا۔ للی کی جان میں جان آئی۔ تبھی سیکورٹی اندر داخل ہوئی۔ نیچے بیٹھی شیزا نے جب سیکورٹی اوپر جاتے دیکھی تو وہ خود بھی اوپر بھاگی اور سارا معاملہ لمحے میں اخذ کر گئی۔ مسٹر، اب آپ اسے چھوڑ دیں، ہم خود ان سے نمٹ لیں گے۔ مینیجر غصے سے پاگل ان خان صاحب کو دیکھ رہا، اور ارے جاؤ جاؤ تم لوگ، ان ممی ڈیڈی لوگوں سے کچھ رقم ملنے پر منہ بند کر لو گے۔ یہاں اور بھی غلط کام ہوتے ہوں گے، جبھی انہوں نے اتنی جرات کی ان تینوں کو تو میں پولیس کے حوالے کروں گی۔ اس لڑکی کو ہراساں کرنے کے جرم میں وہ فرش سے اٹھی اور دوپٹہ درست کرتی ہوئی بنا کسی ڈر کے غرا کر بولی۔ یوشا کو ایک نگاہ دیکھا اور نظر پھیر لی۔ محترمہ، ہم معذرت کرتے ہیں آپ سے، ہم معاملہ ہم پر چھوڑ دیں بس۔ مینیجر تو پولیس کا نام سن کر ہی ہڑبڑائے۔ وہ کتے بہت بھونکتے ہیں، یہ کتے بہت بھونکے ہیں، اور اپنی بھوک اب پولیس ڈنڈے مار مار کر بھگائے گی۔ لڑکی بھوکے ہیں اور ان کی بھوک اب پولیس ڈنڈے مار مار کر بھگائے گی۔ لڑکی کی عزت و وقار ان کی نگاہ میں کچھ نہیں، پولیس ہی سبق سکھائے گی۔ وہ ڈٹ گئی اور یوسف سے موبائل مانگا۔ اس کا کلچ شیزا کے پاس تھا۔ للک، رہنے دو، بدنامی ہوگی، منہ بند کرو، تمہاری وجہ سے یہ سب جھیلنا پڑ رہا ہے، کہیں اور کا پلان نہیں بنا سکتی تھی تم؟ وہ اسی سے پر بھڑک گئی۔ بیچاری شیزا شرمندہ ہو کر رہ گئی۔ آئی ایم سو سوری میڈم، رہنے دینا۔ یوشا سے قائل کرنا چاہا۔ اس نے کھا جانے والی نگاہ سے دیکھا اور پولیس کا نمبر ڈائل کر کے وہاں بلایا۔ اب منظر یہ تھا کہ اس کمرے میں موجود تمام افراد پولیس اسٹیشن میں کھڑے تھے۔ للک، یوشا اور شیزا ایک طرف کھڑے تھے، اور دوسری طرف مینیجر اور وہ تین لڑکے۔ تبھی ان تین لڑکوں میں سے کسی کے باپ کا فون سامنے کرسی پر پھسل کر بیٹھا انسپکٹر کو موصول ہوا۔ انسپکٹر پیغام سن کر ایک عجیب مسکراہٹ اس انسپکٹر کے ہونٹوں پہ رینگ گئی۔ آپ کون سے لطیفے پر ہنس رہے ہیں؟ بہت ہو گیا، جیل میں ڈالیں ان تینوں کو۔ للک گرم ہو رہی تھی، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا پولیس اسے بھی کیوں اسٹیشن لے آئی ہے، اوپر سے ان لڑکوں کی گرفتاری نہیں ہو رہی تھی۔ محترمہ، میکال صاحب کی بہن ہے نا، بلایا ہے میں نے ان کو۔ میکال صاحب تو بڑے شریف انسان ہیں، پر آپ ایسی جگہ کیا کرنے گئی ہیں؟ تھانے دار کو الٹ سوال پر للک کے چہرے پر خون سے بھرے بدن میں گویا مرچیں بھر گئی۔ یوشا جو سخت بیزار تھا، انسپکٹر کی بات پر دانت بھیجے۔ کس نے بتایا ہے آپ کو؟ انسپکٹر مجرم کے بجائے مظلم پر الزام لگانے وہ حد سے اکھڑی۔ تبھی ایک 50 سالہ شخص سوٹ بوٹ میں آیا، اور للک نے طائرانہ جائزہ لیا۔ یوشا اس کے ہاتھ باندھے کھڑا تھا۔ وہ کوشش کر رہا تھا معاملہ ختم ہو، پر نہ میڈم اس کی سن رہی تھی اور نہ وہ پولیس والا۔ ڈیڈی، لڑکی ہم پر جھوٹا الزام لگائی ہے۔ ان میں سے ایک لڑکے نے باپ کو دیکھ کر فوراً جھوٹی صفائی پیش کی۔ للک نے مٹھی بھیجی۔ نظام، معاملہ جلدی ختم کرو۔ او بی بی، تمہیں پیسے چاہیے تو بتاؤ، میرے بیٹے پر جھوٹا الزام نہ لگاؤ۔ آپ کو یہاں دیکھ کر بہت افسوس ہو رہا ہے ایم این اے صاحب، نہ آپ کی اولاد پر توجہ دی، نہ علاقے پر دیتے ہیں۔ للک نے سپاٹ انداز میں افسوس سے کہا۔ وہ صاحب اس کی جرات پر اسے گھور کر دیکھنے لگے۔ بحث و مباحثہ چلتا رہا، تب تک میکال وہاں پہنچ گیا۔ یوشا نے مٹھی بھیج کر آنکھیں میچ لی۔ شاید وہ جانتا تھا یہاں میڈم کے خلاف معاملہ
جانے والا ہے۔ اس نے بہت سمجھایا تھا میڈم کو پولیس کے درمیان نہ لائے، پر وہ باز نہیں آئی۔ لیکن اب بھی پر یقین کھڑی تھی، کالے کرتے شلوار میں سنجیدہ چال چلتے ہوئے ان کے درمیان ٹیبل کے پاس آیا اور ایک ترچھی نگاہ سلگتی نگاہ للک پر ڈالی۔ اب تک سب نارمل تھا، للک کی نگاہ مزید پھیلی تو ایک سیدھا سادہ شخص اس حریص کو بھی بھائی کے ساتھ موجود پایا۔ اب وہ یہاں کیوں آیا تھا؟ یہ در حقیقت حدیث میکال کے ساتھ تھا، اور پولیس اسٹیشن میں للک کا ذکر سن کر دونوں ہی پریشانی سے یہاں پہنچے تھے۔ یوشا کیا ہے یہ سب؟ میکال سیدھا اس سے سوال کیا۔ یوشا زبان کھلتا اس سے پہلے ہی انسپکٹر بول پڑا۔ للک کا منہ کھل گیا، میکال کے دماغ کی شریانیں پھولنے لگی۔ بھائی یہ خبیث انسپکٹر جھوٹ بول رہا ہے، میں نے ان تینوں لڑکوں کو وہاں نہیں بلایا تھا۔ میں بھلا کیوں بلاؤں گی آپ کو؟ میں ایسی لگتی ہوں؟ میں غلطی سے ان کے روم میں داخل ہوئی اور پھر یہ لوگ بدتمیزی پر اتر آئے۔ انسپکٹر نظام کے جھوٹ پر وہ بوکھلا گئی تھی، پھر بھی لہجہ مضبوط رکھا۔ میکال کی تو رگیں تن گئی تھیں۔ جی سر، میڈم سچ کہہ رہی ہیں۔ میں جب ان کی آواز سن کر اوپر پہنچا تو میرے بھائی تم مجھے جھوٹ کیوں بول رہے ہو؟ تم تو خود اس کے ساتھ شامل تھے۔ وہ لڑکا پھر بولا، خانہ خراب کا بچہ جھوٹا الزام لگاتا ہے ہم پر۔ یوشا اس پر جھپٹا۔ یوشا چھوڑو اسے، منہ توڑ دوں یوشا اس کا۔ للک نے بھائی کی آنکھ میں آنکھیں ڈال کر کہا۔ وہ پیچھے ہٹ گیا۔ وہ لڑکے مزید فضول بکواس کر رہے تھے، اپنی کہانیاں بتا کر سنا رہے تھے، حتیٰ کہ مینیجر نے بھی جھوٹ کہا۔ للک پہ تو حیرت کے پہاڑ ٹوٹ گئے، اس کا دم گھٹنے لگا۔ اس نے میکال کی سرد نگاہوں کو میں دیکھا جیسے وہ سب پہ یقین کر چکا ہو۔ میرا بھائی یقین کرے، بھائی میرا یقین کرے۔ وہ من رہی، اب اسے اپنی غلطی کا احساس ہو رہا تھا۔ یہاں قانون مظلوم کے لیے نہیں تھا، جنگل کا راج چلتا ہے، قانون محض نوٹوں میں بک جاتا ہے۔ جو منہ بند رکھو اپنا۔ میکال صاحب ایک جانی مانی شخصیت ہے، ہم آپ کو بہت اچھے سے جانتے ہیں، اس لیے آپ کو فوراً آگاہ کر دیا۔ اب آپ بتائیں ہم کیا کریں؟ آپ کی بہن خبردار، جو ایک لفظ مزید کہا۔ صاحب جھوٹے جب ایک ساتھ مل جائیں تو یہی ہوتا ہے۔ پر بھائی آپ تو حق پر یقین رکھتے ہیں۔ سر پر دوپٹہ درست کر کے وہ اس کے پاس آ گئی اور اس کا بازو تھام لیا، پر ان آنکھوں میں موجود سختی للک کو اندر تک ڈرا گئی تھی۔ یہ بات چھوڑو، تم یہ بتاؤ تم کلب کرنے کیا گئی تھی؟ میکال کا ضبط ٹوٹ گیا، بھوری آنکھیں سرخ پڑ گئیں اور وہ غصے سے دھاڑا۔ للک کا بازو اب اس کے شکنجے میں تھا۔ تبھی شیزا نے صفائی پیش کی۔ یہ آوارہ دوستیں تم نے پال رکھی ہیں بھائی؟ کیا سنوں للک، میں خاندان کی لڑکیاں ایسی جگہ جاتی ہیں اور تم نے تو ساری حدیں پار کر دی۔ اس وقت اس کی بہن پولیس اسٹیشن میں تھی اور یہ بات اس کی غیرت کو آگ لگائی تھی، جبکہ للک کو بھائی سے یہ توقع نہیں تھی۔ وہ سوال گھر جا کر بھی پوچھا جا سکتا تھا، سب کے سامنے ذلیل کرنے کی کیا تک تھی؟ مجھ سے غلطی ہو گئی، معاف کر دیں، پر یہ لوگ جھوٹ کہہ رہے ہیں۔ میں نے آخری بار اپنے حق میں بات کی۔ پھر سپاٹ چہرہ جھکا لیا۔ میکال نے یوشا کو بھسم کر دینے والی نگاہ سے دیکھا۔ یوشا ماتھا مسلتا رہ گیا، اس کی سمجھ سے باہر تھا سر کو کیسے للک کے کردار پر لگی جھوٹے الزام کی صفائی دے۔ بڑی مشکل سے اس نے خانزادہ کو قائل کیا تھا اور معاملہ نمٹ گیا۔ وہ لوگ پولیس اسٹیشن سے باہر نکلے۔ للک بلرزتے خاموش رہی، شیزا اس سے معافی مانگ کر تھک گئی تھی، پر اس نے اس سے بات کرنا گوارا نہیں کیا۔ یوشا کی جانب تو دیکھا ہی نہیں اور بھائی پر غصہ چڑھا تھا، اور حریص تو پہلے سے ہی باہر کے راستے تھا۔ گاڑی اندر آ کر رکی۔ میکال سب سے پہلے اترا تھا اور للک کو بازو سے پکڑ کر باہر نکالا اور شدید تیش کے عالم میں تھا۔ آئندہ تم گھر سے قدم باہر نہیں نکالو گی، اس گھر سے تمہاری شادی کی ڈولی اٹھے گی اور سسرال سے جنازہ۔ وہ اسے ساتھ گھسیٹتے لون تک آیا اور مسلسل سے پکاری تھی۔ یوشا بائک پر ان کے پیچھے ہی تھا۔ حریص کے ہم قدم اندر آیا۔ سوری میکال، میں تمہاری بہن سے شادی نہیں کرتا۔ اپنی بہن پر یقین ہو سکتا ہے، پر میرے لیے یہ سب بہت مشکل ہے، کسی ایسی لڑکی کو۔ حریص اپنی بات جاری رکھتا کہ للک خود دھاڑی۔ ہاں دفعہ ہو جاؤ، مجھے کون سا تم سے شادی کرنی تھی؟ یہ اس جاہل سے شادی کروانا چاہتے تھے آپ؟ وہ سچ پہچاننے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتا۔ اسی گرفت میں مچلی تھی۔ باہر کے شور پر اندر کے سب مکین باہر آ گئے۔ تابندہ نے للک کو اس حال میں دیکھا تو گھبرا گئی، فوراً اس کے پاس لپکی۔ ارے کیا ہو گیا؟ کس بات کا شور مچایا ہے؟ پوچھے اپنی لاڈلی سے کیا کرنے گئی تھی یہ کلب؟ ایسی گھٹیا لڑکیوں سے دوستی کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اسے میکال نے جھٹکے سے اسے زمین پر پھینکا۔ پھپھو اور سنہر کی آنکھیں پھیل گئی۔ چچی نے بھی منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔ دوپہر میکال کو ٹھنڈا کرنے لگے۔ تابندہ للک پر جھکی۔ کیا اول فول بک رہے ہو تم؟ سر آپ زیادتی کر رہے ہیں، میڈم نے کچھ نہیں کیا۔ ہاں یوشا، تو میں مانتا ہوں اس نے کچھ نہیں کیا، پر وہاں جانے کی ضرورت کیا تھی؟ اسے آزادی کا غلط فائدہ اٹھا رہی تھی یہ کب سے؟ شریف گھروں کی لڑکیاں ایسی جگہ جاتی ہیں؟ وہ بلند آواز میں دھاڑا۔ میکال میں چلتا ہوں، تمہارے گھر کا معاملہ ہے اور معذرت میں تمہاری بہن سے شادی نہیں کر سکتا۔ حریص ایک منٹ مزید نہیں رکا اور نکل گیا۔ للک اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ میں تو پہلے ہی کہتی تھی کہ اس کی دوستیں خراب ہیں، آئے دن گھومنا پھرنا چلتا رہتا تھا، اور تم نے ہی اتنی آزادی دے رکھی تھی۔ میری سنہر بھی تو ہے، بس گھر کی چار دیواری میں رہتی ہے، بازار بھی جائے گی تو ماں کے دوپٹے سے لگ کر چلتی ہے۔ پھپھو سادی جی سے اپنے مکروہ مفادات پر پردہ ڈالتی شیطانی مسکراہٹ روک کر بولی۔ بس ہو گیا آپ کا۔
کر لی بکواس، یہی چاہتی تھی نا آپ میرے بھائی کی نظروں میں گرا دیں، یہی کہیں ان لڑکوں کو آپ نے تو نہیں بھیجا؟ آئے ہائے یہ کیا بکواس کر رہی ہے یہ لڑکی۔ پھپھو نے کانوں پر ہاتھ رکھ لیے۔ بکواس میں نہیں آپ کرتی آ رہی ہیں، وہ چیخی۔ مکال غصے میں اس پر دھاڑا، اس بار اس کا ہاتھ اٹھا تھا اور بھاری ہاتھ اس کی نازک گال پر نشان چھوڑ گیا۔ وہ حق دکسی کھڑی رہ گئی۔ تمیز سکھائے دادو اسے۔ سر یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ یوشا کو تو یہ سب ناقابل قبول تھا۔ ہاں تم بھی بول لو یوشا میاں، تم کو تو اس کے بارے میں سب پتہ ہوگا، تمہارے ساتھ ہی تو یہ گھومتی پھرتی ہے۔ وہ ایک بار پھر زہر بھرے الفاظ استعمال کرنے لگی۔ یوشا خاموش ہو گیا۔ کہیں تم اس لڑکے سے ملنے تو نہیں گئی تھی؟ پھپھو نے چونک کر پوچھا۔ مکال کا ماتھا ٹھنکا، اس نے بھویں اچکائی۔ میں نے کل رات اسے کسی لڑکے سے بات کرتے سنا تھا، میں تمہیں بتانے ہی والی تھی، پر سوچا بچی ہے اسے سمجھا دوں گی کہ لڑکوں سے دوستی اچھی نہیں ہوتی۔ وہ للک کی ہمدرد بنتی ہوئی بولی۔ موبائل دو اپنا للک، جو کب سے ان کی ڈرامے بازیاں برداشت کر رہی تھی۔ بھائی کی آواز پر چونک گئی۔ نفی میں گردن ہلائی، پھر مکال نے خود اسے بیگ سے موبائل نکال لیا۔ کھولو اسے، مجبورا للک کو کھولنا پڑا۔ اب تک اس کی آنکھیں آنسو سے خشک تھیں۔ یہ رات اس پر کسی طرح قیامت بن کر ٹوٹنے والی تھی۔ اس کے اندازہ سے کچھ لمحوں میں ہونے والا تھا۔ پھپھو تو اس موقع کی تاک میں عرصے سے بیٹھی تھی، اور وہ ہر صورت آج للک سے جان چھڑاتی، پھر اس کی جان کیوں نہ چلی جاتی۔ جوں جوں مکال واٹس ایپ میسیجز پڑھتا گیا، اس کا چہرہ سرخی میں مائل ہوتا گیا۔ وہاں اس کے موبائل پٹخ دیا، اس کے دو ٹکڑے ہو گئے۔ کون ہے یہ شہریار؟ وہ دوسرا تھپڑ تھا جو وہ برداشت نہ کر سکی اور زمین بوس ہوئی۔ میں بتانے والی تھی آپ کو، وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے، کل اس کے بابا رشتہ لے کر آئیں گے، میرا یونیفارم وہ پسند کرتا ہے مجھے۔ زبان کی لڑکڑاہٹ پر قابو پا کر مضبوط لہجے میں اس نے سب سچ بتا دیا۔ وہ کچھ چھپانا نہیں چاہتی تھی، یہی صحیح موقع تھا جس کی بدولت اس کی منزل مل جاتی۔ توبہ تو اتنا عرصے سے افیئر چل رہا ہے۔ چچی کی بڑبڑاہٹ واضح سنائی دی۔ دادو کی زبان کو تالو سے لگ گئی تھی۔ شہریار کا ذکر سن کر ان کے اندر للک پر جو مان تھا وہ ٹوٹ کر بکھرا تھا۔ ان کی للک ان سے یہ سب کیسے چھپا سکتی تھی؟ انہوں نے کیسے تعلق قائم رکھا؟ بھائی شہریار اچھا لڑکا ہے، بے شرمی دیکھو اس لڑکی کی۔ پھپھو تنفر سے بولی۔ جب ہی یہ 24 گھنٹے کمرے میں رہتی یا پھر باہر گھومتی تھی۔ للک کی آنکھیں پھٹ گئیں کہ اس بات کو پھپھو نے کہاں جوڑا تھا۔ اب اگر وہ بتاتی کہ وہ فری لانسر ہے تو یقیناً کسی نے نہیں کرنا تھا۔ کوئی اس کی بہن کوئی اس کی سن کہا رہا تھا۔ آج للک کا دن نہیں تھا۔ مکال نے بالوں سے جکڑ کر اسے کھڑا کیا۔ سنیہر تو خود اس کے تیور دیکھ کر کانپ رہی تھی۔ افیئر چلانے والی لڑکی کبھی شادی نہیں کرتے۔ دل تو کر رہا ہے تو میں جان سے مار دوں۔ للک بالوں کی گرفت سے پھڑپڑا اٹھی۔ بس پھر مجھے مار دیں تاکہ اس اذیت سے آزاد ہو جاؤں۔ شہری برا نہیں، برے آپ لوگ ہیں۔ کبھی آپ کو بہن کے لیے فرصت ملی ہے جو آپ کو اس بارے میں بتاتی؟ کام کام اور بس کام۔ للک تو پاگل ہے، للک تو منحوس ہے، للک تو بدتمیز ہے، للک یہ ہے، للک وہ، اور وہ اب للک بد کردار بھی ہے۔ یہ سارے الزامات مجھے پہلے ہی ختم کر چکے ہیں۔ آپ کام کریں، اس وجود کو اب بس فنا کر دیں، چاروں کل پڑھ لیں، سارے لحاظ بھلا کر۔ وہ دگنی آواز میں چلائی۔ اس کی آواز میں اب اتنا قبض تھا کہ آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر گالوں میں پھسل کر تھوڑی کا سفر کرتے نیچے گرا۔ آسمان پر چھائی اس کالی چادر میں بھی بجلی کی لکیریں نمایاں ہو گئی۔ یوشا کو شدید ملال ہوا، اس نے نچلا لب کاٹا۔ وہ لاکھ بری سہی پر یہ سب بالکل ڈیزرو نہیں کرتی تھی۔ جی سر شہریار صاحب ایک اچھے انسان ہے۔ یوشا نے تو اس کے حق میں بولنا چاہا، پر سامنے جو پھپھو تھی وہ اس کی ہر بات کا الٹ مطلب نکال لیتی۔ یوشا میاں تم جانتے تھے؟ جی پھپھو دفع ہو جاؤ۔ یوشا تمہارا یقین توڑا ہے تم نے میرا۔ مکال نے افسوس سے سر ہلایا۔ سر میڈم تو اتنی بڑی غلطی نہیں جتنا آپ لوگ ریئیکٹ کر رہے ہیں، اور جس بات پر ایکشن لینا ہے وہ آپ نے اگنور کر دی، وہ بھی تلخ ہوا۔ ان کی غیرت تو بس چند میسج پڑھ کر جاگ گئی ہے، اس وقت نہیں جاگی جب کوئی بے غیرت مرد ان کی بہن سے بدتمیزی کرنا چاہ رہا تھا۔ اس کے دانت نہیں توڑے پر بہن کا منہ توڑنے لگے ہیں۔ تلخی سے کہنے لگاتے آخر میں افسوس سے بھائی کو دیکھا۔ مکال کے ماتھے کی رگیں تن گئیں، اسے واپس جھٹکے سے نیچے پھینکا۔ تو بہن کو ایسی بیہودہ جگہ جانے پہ شرم نہیں آئی؟ کسی غیر محرم سے گفتگو کرتے وقت وہ شرم سے مری نہیں؟ وہ خود بھی چلایا۔ للک کا دم خوش ہوا۔ اگر بھائی اس کا پردہ نہیں رکھ سکتا تھا تو پھر وہ کیوں خاموش رہتی؟ نہیں آئی شرم، میں بے شرم ہوں، اور آپ تو بہت غیرت مند ہیں، شرم والے ہیں۔ اور یہ پارسا بیوی جو اپنی ماں کے پلو کے ساتھ لگ کر چلتی ہیں، آپ دونوں کو اکیلے تنہا چھتوں پر ملتے ہوئے شرم نہیں آئی؟ کبھی ڈنر تو کبھی لانگ ڈرائیو، میں تو فون پر بات کرتی تھی، پر بھائی آپ دونوں ایک چھت کے نیچے رہتے ہوئے سب کی نظروں سے اوجھل جو افیئر چلا رہے تھے وہ کچھ نہیں، زہریلی ناگرمنی۔ وہ برابر سے پھنکاری کہ سب کو سانس پھونک جائے۔ سنیہر کا چہرہ لٹھے کی مانند ہو گیا، دھڑکنوں میں ارتعاش پیدا ہوا۔ سب کے سامنے اس راز نے یوں فاش نہیں ہونا چاہیے تھا۔ بکواس کرتی ہو، وہ مارنے پہ تلایا۔ زبیر نے اسے روکنے لگے۔ دادو آپ تو کچھ بولے، للک نے بڑی آس سے کہا، پر وہ خاموش رہی۔ مکال سر غصہ تھوک دیں، عقل سے کام لیں، اگر انہیں برداشت نہیں کر سکتے تو شہریار سے شادی کروا دیں ان کی، اور اب تک نہیں کیا تھا۔
اس لڑکے کے باپ میرا کاروباری حریف ہے، یہ تو ناممکن بات ہے کہ میں اس کی وہاں شادی کروا دوں گا، اور ہری اتنا اچھا لڑکا تھا پر یہ اس کے قابل ہی نہیں تھی، مجھے میرے دوست تک کی نظروں میں اس نے گرا دیا، اب کون کرے گا اس سے شادی۔ وہ غصے سے اتنا اندھا ہو چکا تھا کہ جنریٹر کے پاس پڑی پیٹرول کی بوتل اٹھا لایا، اور چند میسیجز اس کی آنکھوں کے گرد گھوم رہے تھے۔ غیرت کا عالم یہ تھا کہ وہ بہن کو مارنے تک پر آ گیا تھا۔ بیٹا پاگل ہو، چھوڑ دو اسے للک، جاؤ کمرے میں، چاچو چیخے، پر للک تو بت کی مانند ہو گئی، آنکھیں پتھر سی تھی۔ چاچو چھوڑ دے مجھے، بہت برداشت کر لیا اس سے، یہ دیوانہ ہو چکا تھا، وہ دیوانہ ہو چکا تھا۔ چچی اور دادو بھی روکنے لگی، جب زمانے نے اس کے کردار کو پتہ چلے گا تو کون اپنائے گا اسے، اور ہماری بدنامی الگ۔ وہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کھو بیٹھا تھا، غصہ عقل کو کھا جاتا ہے، کم کہ عملی مظاہرہ مکال نے خود کر دیا تھا۔ ایک پولیس اسٹیشن والا منظر تھا جو وہ بھول نہیں پا رہا تھا، اور لوگوں کی باتیں، گھٹیا الزامات، مطلب سب کچھ اس کی بہن للک کے خلاف تھا۔ کس کس بات پر للک کا یقین کرتے؟ میں کروں گا شادی، آپ کبھی اب کو ان کی شکل دیکھنے کو نہیں ملے گی، بس آپ ٹھنڈے ہو جائیں۔ اچانک ہی اس شور میں کپکپاہٹ سے بھری آواز بلند ہوئی، للک کا سانس بند ہوا، خالی نگاہوں سے اس نے سامنے دیکھا۔ یوشا سر جھکائے کھڑا تھا، سب اس کی بات پر شوق تھے، اسے خود بھی نہیں پتا تھا یہ بات کہنے کی ہمت اس میں کیسے پیدا ہوئی۔ بالکل صحیح کہہ رہا ہے یہ بیٹا، تم اس کے اپنے ہاتھ گندے مت کرو، اس کا نکاح کر کے اپنا فرض پورا کرو۔ پھپھو کی بات پر مکال نرم پڑا، بوتل دور پھینکی، جان سے مار دیں پر میں اس جاہل آدمی سے شادی نہیں کروں گی۔ وہ تو سن کر ہی مچل گئی تھی، یوشا نے جب سے آنکھیں مچلی، کتنی انا تھی اس لڑکی میں۔ وہ اپنی انا کو چل کر اس کے لیے اسٹینڈ لے گیا تھا، پر وہ تھی جو مرنا قبول کر سکتی تھی، پر یوشا خان کے ساتھ شادی نہیں تھی، قبول نہیں تھی۔ آپ لوگ زبردستی نہیں کر سکتے، اگر میں کسی کو پسند کرتی ہوں اور شادی کرنا چاہتی ہوں تو اسلام اس بات کی اجازت دیتا ہے، یہ میرا حق ہے، میں صرف شہری سے شادی کروں گی، ورنہ مار ہی دے مجھے، اس جہنم سے دوسرے جہنم تک، اس سے بہتر موت ہے۔ بس فیصلہ ہو گیا، تمہارا ابھی یوشا سے نکاح ہوگا، اور اس کے بعد تم دونوں اپنی شکل نہیں دکھاؤ گے۔ وہ یوشا سے بھی ناراض تھا، غصہ تھا۔ للک اٹھو، بھائی نے بالکل درست فیصلہ کیا ہے۔ تابندہ بیگم نے اسے بازو سے تھاما، للک کی سماعت ختم ہو گئی، اس نے شکوہ بھری نگاہ ان پر ڈالی، وہ خاموش ہو گئی۔ سب کے رنگ بدل لیے تھے، اسے ہر ایک سے نفرت ہونے لگی تھی۔ تماشائی ذات، تماشائی شگاف، عشق عین، عشق شین، عشق خاف کرتا ہے، یہ جسے لائق ہو جائے اسے برباد کرتا ہے۔ کچھ دیر بعد ان دونوں کا نکاح ہوا۔ دستخط کرتے وقت یوشا کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ کالی زلفوں والی ناگر اس کی زندگی کا حصہ بننے جا رہی تھی، بھلا کپکپاہٹ کیوں نہ ہوتی۔ مزمل اور یوشا کے والد رحیم خان موجود تھے۔ رحیم خان اس حویلی کے پرانے ملازم تھے، ملازم کہنا مناسب نہیں، بہت قریبی کام کے فرد تھے، جو محمود خان زادہ کے بعد میکال کی خدمت میں پیش تھے۔ اپنی بیماری کی وجہ سے انہوں نے اپنی جاب چھوڑی، اور ماں کی مجبور کرنے پر یوشا نے باپ کی جگہ سنبھالی۔ للک اس ایک کے اندر جو بچے کچے احساسات تھے وہ آج مر گئے تھے۔ یہ للک تو اور ظالم روپ دھار چکی تھی۔ نکاح کے بعد وہ اٹھ کے کمرے میں گئی، اپنا سامان سمیٹا، الماری کا تالا لگا، الماری کا لاکر کھولا، کچھ چیزیں نکال کر بڑے سوٹ کیس میں ڈالی، اور ایک بھرپور نگاہ اپنے خوبصورت بڑے سے کمرے پر دوڑائی۔ بیٹھ کے ساتھ والی دیوار پر اس کی بے تحاشا تصویریں چسپاں تھیں، ڈریسنگ کے ساتھ ایک گٹار رکھا تھا۔ کمرے کی فال سیلنگ میں نصف لائٹس روشن تھی، ملگجی روشنی تھی، بڑے سے کمرے میں زیادہ فرنیچر نہیں تھا۔ دل پر آنسو گر رہے تھے، بے دردی سے انہیں رگڑ کر نگاہیں پھیر کر وہ باہر نکل آئی۔ منظر لانچ کا تھا، سب کے لبوں پر قفل لگا تھا، البتہ پھپھو کے چہرے پر جو خوشی تھی وہ مخفی نہیں تھی، ان کا کام بے حد آسان ہو گیا۔ بڑی سہولت سے وہ للک سے جان چھڑا گئی تھی۔ اگر شہریار کا ذکر وہ درمیان میں نہ لاتی اور الٹے سیدھے الزامات اس پر نہ لگاتی تو معاملہ اتنی سنگینی اختیار نہیں کرتا۔ اس سب میں للک کا کردار انہوں نے داغدار کر دیا، اور اس کا پتہ اس گھر سے بالکل صاف کر دیا۔ سب کے دماغ میں خناس وہ بھر چکی تھی۔ للک شہریار عالم سے ہی ملنے کلب گئی تھی، اور بھی جتنا ہو سکتا تھا انہوں نے زہر اگلا تھا۔ یوشا اپنے باپ اور دوست کے ساتھ للک کے انتظار میں کھڑا تھا۔ میکال کا چہرہ یکدم سپاٹ جذبات سے عاری تھا۔ للک سیڑھیوں سے اتر کے نیچے گئی، گھر کی چیزوں کو اسے دیکھ کر افسوس کر رہی تھی۔ اتنا ہی ان کا ساتھ تھا۔ بیگ ایک طرف رکھا، سب سے نگاہ ڈالنے کے بعد دادیوں کے پتہ تصویر سے انہیں دیکھا جو اس سے لاتعلق کھڑی تھی۔ دل میں اس کی ٹھیس تو اٹھی، پر وہ ان کے گلے لگی۔ بہت غلط کیا ہے آپ نے میرے ساتھ، ان سب سے تو یہی بعید تھی، پر آپ سے نہیں، کسی کو معاف نہیں کروں گی، پر آپ سے یہ بوجھ کم کرتی ہوں۔ آج آپ کی صحیح معنوں میں مجھے ضرورت تھی، پر آپ نے اپنا سایہ مجھ پر سے ہٹا لیا۔ آپ بھی بدل گئی۔ دھیرے دھیرے ان کے کان میں سرگوشی کرتی دور ہو گئی، ان کی آنکھوں میں دیکھا
اپنی غلطی بھی تسلیم کرنا سیکھو، ہمیشہ تم صحیح نہیں ہو سکتی۔ خیر مجھے کسی بات سے مطلب نہیں، بس یہ جو فیصلہ ہوا ہے بالکل درست ہوا ہے۔ برداشت سے کام لوگی تو گھر بسا سکو گی، اب وہی تمہارا گھر ہوگا، یہاں سے کوئی تعلق نہیں۔ وہ سپاٹ سے لہجے میں کہہ کر رخ موڑ گئی۔ للک کی آنکھیں بھیگنے کو آئیں، آخری بات وہ کم از کم تابندہ کی جانب سے سننا نہیں چاہتی تھی۔ دل کو مضبوط کیا اور پلٹی جہاں سنہر چچی اور پھپھو کھڑی تھیں، تمسخر سے انہیں دیکھا۔ پھپھو نے ناگواری سے نگاہیں اس پر ڈالی۔ بہت خوش ہو رہی ہیں، خدا کرے آپ کی خوشی بہت جلد ختم ہو۔ آپ کا اب تک کا کیا ہر ظلم، ہر غلط بات برداشت کی، یہ سب جیسے عام ہو گیا تھا، پر آج جو آپ نے کیا ہے، اپنے پیر پر کراہی ماری، یہ چوٹ للک کے دل کو کھنڈر کر گئی۔ بدلہ لینے کی بھی طاقت نہیں، اب تو معاملہ اللہ دیکھے گا، اور مجھے یقین ہے وہ انصاف کرے گا۔ جہاں میں غلط تھی وہاں مجھے سزا ضرور ملے گی۔ فرشتہ تو میں بھی نہیں ہوں، پر جو آپ نے کرتوت ہے پھپھو، ان کا بھی حساب ہوگا انشاءاللہ۔ وہ بہت مطمئن دکھائی دے رہی تھی، دبی دبی آواز میں غرا کر بولی۔ اور وہ تینوں کچھ پل سہم سی گئیں۔ تمہیں وہی ملا جو تم نے بویا؟ چچی نے اسے آنکھیں دکھائیں۔ ویسے کیا ہی بات ہے، ایک کے وقت میں تین مردوں کو پیچھے لگایا ہوا تھا، ایک سے افیئر، ایک سے رشتہ اور ایک کے ساتھ پک اینڈ ڈراپ سروس۔ واؤ! ستائش سے اس کے ہونٹ گول ہوئے۔ سنہر نے ایک کان سے جھک کر شیطانی مسکراہٹ چھپائے کہا تھا۔ للک ضبط کے مارے سرخ پڑ گئی۔ بھیک میں دیتی ہوں اپنا بھائی تمہیں، وہ ہے ہی خیرات کے قابل۔ اب للک اس کے کان پر جھکی ہوئی تھی اور لفظوں پر زور دیتے سپاٹ انداز میں کہا۔ پیچھے ہٹی تو شر اس کے ہاتھ سے جھلک رہا تھا۔ سنہر کو چپ ہی لگ گئی۔ علی سے وہ کمرے میں مل آئی تھی اور آخر میں میکال کی جانب رخ کیا۔ ویسے تو اب میرا آپ کی شکل دیکھنے کا دل نہیں کر رہا، سنا تھا بہنوں کو بھائیوں پر بڑا مان ہوتا ہے، مجھے بھی بہت تھا، پر آپ اس قابل نہیں۔ وقت نکال کر کبھی فرصت کے وقت اس کلب جائیے گا اور فوٹیج دیکھ لیجیے گا، معلوم ہو جائے گا وہاں میں نے کیا کیا اور کس سے ملی تھی، اور ہو سکے تو ایک احسان کر دیے گا، ان تینوں بے غیرتوں کو بہن سے بدتمیزی کرنے کی سزا ضرور دیجیے گا۔ آپ بہت انصاف پسند ہیں نا؟ جب بہن کے معاملے میں اتنی دانشمندی سے فیصلہ کیا تو امید کروں گی اس معاملے پر بھی غور کریں گے۔ رات کا پہر، اس کی آواز پورے لاؤنج میں گونج رہی تھی۔ جا رہی ہوں، میں مر جاؤں تو جنازے پر آنے کی زحمت نہیں کریے گا، اور نفرت سے ہے مجھے اس حویلی کے ہر فرد سے جن کے دل سیاہ ہو گئے ہیں، پتھر کی مورتیاں ہیں آپ لوگ۔ میری اوقات یہ تھی کہ ایک ملازم کے ساتھ بھی دیا گیا۔ سرد آواز کئی دل کے پردے چیر کر اندر داخل ہوئی۔ عشا نے مٹھی کس لی، مزمل لب چبائے اسے تک رہا تھا، لگ رہا ہے تھیٹر میں کوئی مووی دیکھنے آیا ہو۔ مزمل بڑبڑائی۔ عشا نے کھا جانے والی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ تمہاری یہ باتیں تمہیں صحیح ثابت نہیں کر سکتی۔ میری غلطی کہ میں کلب گئی اور شہریار کے بارے میں آپ کو لائن رکھا، پر یہ بتائیں کہ آپ سب کے گریبان بالکل صاف ہیں۔ ہاں بھائی بولیں، اگر میں بولنے پر آئی تو لوگوں کو ہارٹ اٹیک ہو جانا ہے، بہتر ہے چلی جاؤں۔ جتنا برا آپ لوگوں کو کر سکتے تھے کر دیا، اس عذاب کو میرے سر پر مسلط کر دیا۔ نفرت سے اس نے یوشا کو دیکھا اور محرون دوپٹہ سر پر درست کرتی اپنے بیگ کے پاس آئی، اسے اٹھایا اور پتھر کی مورت بنی باہر نکل گئی۔ پیچھے ہی سے یوشا، اس کے والد اور مزمل گئے تھے۔ جانے سے پہلے رحیم صاحب کے الفاظ یہ تھے: میکال صاحب، ہماری اوقات تو یہ نہیں تھی، پر پھر بھی آپ نے اپنی بہن میرے بیٹے کو سونپ دی، ہم کوشش کریں گے ان کا خیال رکھیں، اور ہو سکے تو بچوں کو معاف کر دیجیے گا۔ للک نے نکل جانے کے بعد لاؤنج میں سناٹا چھا گیا۔ حویلی کی اصلی رونق آج چلی گئی تھی۔ خس کم جہاں پھاک پھپھو بڑبڑائی، کہنے والے ضرور کہیں گے اس حویلی کی مکھیوں نے اس خانزادی کو مکمل طور پر بکھیر کر یہاں سے نکال دیا۔ ظلم کی داستان لکھی جانی تھی۔ یہ کہانی شروع ہی اس قصے سے ہوئی تھی جہاں خانزادی اور خان ایک رشتے میں جڑے۔ آگ تو لگ چکی تھی، اس نے مزید کتنا پھیلنا تھا اور کب بجھنا تھا، یہ کسے علم۔ جب اس نے گھر کی دہلیز پار کی تو دل کانپا ضرور تھا۔ بچپن کی یادیں سب ذہن میں ابھر آئیں۔ آج وہ اس حویلی کا قصہ اپنی زندگی کی کتاب سے اڑا دینے والی تھی۔ یہ سب ایک یاد بن کر رہ جانے والا تھا جسے وہ یاد بھی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس گارڈن میں کھڑی وہ چھوٹی معصوم للک دکھائی دی جسے پھپھو نے سزا کے طور پہ ہاتھ کھڑے کر کے تپتی دھوپ میں کھڑا کر دیا تھا۔ نہ جانے اس سے کیا جرم سرزد ہوا تھا جو اس کی پھپھو سے بار بار سزا دیتی تھی، اور ستم یہ بیوہ ہونے کے بعد وہ ہمیشہ کے لیے یہی آ گئی۔ معصوم للک کی اور شامت آ گئی۔ پھر وہ آہستہ آہستہ بڑی ہونے لگی تو ظلم برداشت نہیں ہوا اور شاطر تیز ترار بن گئی۔ وہ جان گئی تھی کہ اگر ڈر کے رہو گی تو مار دی جاؤ گی۔ بچپن میں اس کی معصومیت چھین لی گئی، وہ پتھر دل ہو گئی۔ ڈنکے کی چوٹ پر وہ ہر کام کرتی، پھر نتیجہ جو بھی نکلے اس سے فرق نہیں پڑتا، وہ چیزوں کو فیس کرنے کی ہمت رکھتی تھی۔
خیر للک خانزادی خود کو آسمان سے اتری حور ہی تو سمجھتی تھی اور بے شک حورے جیسا حسن رکھتی بھی تھی۔ یہ زندگی کا نیا موڑ ایک بار پھر اس میں کئی خطرناک حد تک تبدیلیاں لانے والا تھا۔ اس نے حویلی سے قدم باہر نکال لیا اور پلٹ کر واپس نہیں دیکھا۔ دل نے بیٹ مس کی، پیچھے بس لوگوں کو سوگ کا نغمہ سنائی دے رہا تھا۔ ہوا نے رت بدلی، پیڑوں کے پتے شور مچانے لگے جیسے سب ختم نہ۔ اب وہ اس حویلی کے لوگوں کو جانتی تھی۔ سامنے ٹیکسی کھڑی تھی اور اس کے دروازے پر اس کا شوہر خان صاحب، جس کا شمار وہ کہیں نہیں کرتی تھی، اب وہ شوہر بن گیا تھا۔ نفرت مزید بڑھ گئی اور سانس کھینچ کر ٹیکسی میں بیٹھ گئی۔ میں اب سی ٹیکسی منزل پر رواں دواں تھی۔ چودھویں کا چاند گویا ساتھ سفر کر رہا تھا۔ کراچی شہر کی رونق ان سرمئی آنکھوں میں امید کی کرن جگانے میں کامیاب نہیں ہو سکی۔ فٹ پاتھ پر اسٹریٹ لائٹس کی لمبی قطاریں چلے جا رہی تھی۔ وہ کونی کھڑکی پر ٹکائے سپاٹ انداز میں برف دیکھتی غیر مرئی نقطے پر جمائے باہر دیکھ رہی تھی۔ عشاء کی جانب مکمل پیٹ تھی۔ وہ وقتاً اسے دیکھ کر سانس خارج کر کے رہ جاتا۔ بکھرے بال ستی آنکھیں، گلے میں پڑی چین باہر جھانک رہی تھی، چہرے پر فکر مندی نمایاں تھی۔ آگے کیا ہونا تھا، کیسے ہونا تھا، کیسے میڈم اسے برداشت کریں گی، اس چھوٹے سے گھر میں وہ خود کو ایڈجسٹ کر سکے گی؟ اور ایک سوال جو وہ سوچنا چاہتا بھی نہیں تھا کہ ہاں للک کا دل، کیا وہ اسے اپنا شوہر مانے گی؟ مختلف سوال ذہن میں گردش کر رہے تھے۔ چین کو انگشت انگلی سے مسلنے لگا اور پھر سانس خارج کی، دائیں طرف رخ موڑ کے ٹیکسی کے باہر نگاہ ڈالی۔ اسٹریٹ لائٹس کی سفید روشنی میں اس کی پٹھانی رنگت دمک رہی تھی۔ بھوری آنکھوں میں ویرانی اور کار کے سوا کچھ نہیں تھا۔ کھڑی ناک، چہرہ کلین شیو، ایسے ہی وہ اچھا لگتا تھا۔ یہ تو اس کی قسمت تھی جو وہ مڈل کلاس گھرانے میں پیدا ہوا، اور نہ اس نے کبھی خود پر توجہ دی بلکہ لاپرواہ سا رہا جتنا ہے اس میں خوش رہنے والا۔ اگر وہ ذرا سی اپنے حلیے پر توجہ دیتا تو اس کی شخصیت پر خاصا اثر پڑتا۔ ان لمبی سڑکوں کی طویل مسافت کے بعد ٹیکسی تنگ گلیوں میں آ گئی۔ برابر کئی مکانات کھڑے تھے، بجلی کے تاروں کا حصار، جگہ جگہ کھڈے۔ بہت سے کوئی برا علاقہ بھی نہیں تھا، پر مڈل کلاس طبقہ یہی رہائش پذیر تھا، اور جب لوکل حکومت علاقے میں کام نہ کروائے تو نتیجہ یہی نکلتا ہے۔ رات کے اس پہر ان گلیوں میں بالکل سناٹا تھا، کوئی ذی نفس دکھائی نہیں دیا۔ بس ایک آدمی ناک کی سین میں ہاتھ میں تھیلا لیے گزر رہا تھا، اور پیچھے بائک کی آواز محسوس ہو رہی تھی جو ٹیکسی کے آگے سے گزر کر کسی مخصوص گھر کے آگے رک گئی تھی۔ اس کی رواداری میں ہی ٹیکسی ڈرائیور نے بریک لگائی۔ میڈم، سن بیٹھے یوشا نے گلا کھنکارا۔ ہم جمع کر کے اسے پکار ہی لیا تھا۔ وہ ہوش کی دنیا میں واپس آئی تو سامنے 3 منزلہ بلڈنگ پر خان ہاؤس کی تختی لگی دکھائی دی۔ سیاہ لوہے کا گیٹ، سفید رنگ سے رنگین بلڈنگ جو تقریباً 180 گز کے جگہ پر بنی تھی حویلی۔ اس کی حویلی کے آگے یہ کچھ نہیں تھا۔ ہوا میں مونو آکسائڈ بڑھنے لگا، چہرے کے زاویے پتھر جیسے ہو گئے اور پھر کچھ بولنے کے قابل ہی نہیں بچی تھی۔ ایک آنسو وجود کے اندر اترا۔ یوشا کی تسلی ہوئی، کم از کم اسے برا بھلا تو نہیں کہہ رہی تھی۔ وہ باہر نکل گیا، گھوم کر اس کی جانب آیا اور دروازہ کھول کر ہاتھ سے رستہ دکھایا۔ للک نے پہلے تو دوپٹہ سر پر ٹھیک کیا، پھر اسے سالم نگل جانے والی نگاہوں سے دیکھا کہ باہر نکلی اور کلچ کی چین جو کندھے پر لٹکی تھی مضبوطی سے تھام لی۔ اس خاموشی کے عالم میں للک کی ہیل کی ٹک ٹک کی آواز پیدا ہو رہی تھی۔ مزمل بائک سے اتر کر وہیں پہنچا۔ رحیم خان ٹیکسی کا بل ادا کر رہے تھے۔ مزمل نے اس کا بڑا سا سوٹ کیس باہر نکالا۔ وہ تینوں اس کی نگاہوں کے سامنے تھے۔ پیچھے سے ٹیکسی کی اسٹارٹ ہونے اور گزر جانے کی آواز سنائی دی۔ ان تینوں مردوں کے پاس الفاظ نہیں تھے میڈم کو مخاطب کرنے کے لیے، پھر بھی رحیم خان نے ہمت کی۔ للک انہیں اچھے سے جانتی تھی، ان کی عزت بہت کرتی تھی۔ شروع سے انہیں رحیم بابا پکارتی تھی۔ للک بچے میں لفظوں سے خالی، انسانوں پر میرے احساسات تیزی سے کام کر رہے۔ جو کچھ ہوا وہ ایک بہت برا خواب سمجھ کر آپ بھول جائیں۔ اب آپ ہمارے گھر کی بہو ہیں، ہماری عزت مکال صاحب نے ہمیں بہت بڑی ذمہ داری سونپ دی ہے، ہم کوشش کریں گے اسے بخوبی نبھائیں۔ اللہ تم دونوں کو ہمیشہ خوش رکھے۔ وہ الفاظ بھی تول کر ادا کر رہے تھے۔ آخر میں انہوں نے یوشا کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا۔ مسکرا بھی نہ سکے۔ للک کے لبوں پر لگا قفل اب بھی نہیں ٹوٹا۔ میں کوشش کروں گا آپ کے لیے یہ گھر جنت بنا دوں۔ وہ اس کے ہم قدم تھا۔ مزمل اور رحیم خان آگے دروازے پہ تھے۔ چابی لاک میں گھمائی۔ للک کی گردن موڑ کر دیکھا، پر یوشا نے تذبذب سے نگاہیں پھیر لی۔ کیا لگ رہا ہے تمہیں میں بیوی بن کر یہاں آئی ہوں؟ نہیں خان صاحب، بربادی تم خود اپنے ساتھ لے آئے ہو۔ مجھ سے شادی کا شوق تمہارا میں نے نہ نکالا تو بھی میں خانزادی نہیں نکل جانے والی انداز میں کہہ کر وہ متوازن قدم لیتی آگے بڑھ گئی اور پیچھے یوشا کے اوسان ختم ہو گئے۔ اس کی دھمکی یوشا کے کانوں میں گونج رہی تھی۔ یوشا نے اسے گھر کی دہلیز پار کرتے دیکھا اور پھر سر آسمان کی جانب اٹھا لیا۔ وہ کوئی عام لڑکی نہیں تھی، یہ بات یوشا کیسے بھول گیا تھا۔ وہ پتھر دل تھی اور بدلہ لینے میں ماہر تھی۔ یوشا کو اپنی ہمدردی خود پر بھاری پڑتی
سی دکھائی دینے لگی۔ وہ اس واقعے سے بکھرنے والی نہیں تھی، اور اگر بکھر بھی گئی تھی تو واضح نہیں کرے گی۔ بالوں میں ہاتھ پھیر کر وہ پیچھے گیا اور دروازہ بند کر دیا۔ گھر کے سب افراد ٹینشن کے مارے جاگ رہے تھے۔ کوئی نہیں جانتا تھا میکال صاحب نے کیوں رحیم خان کو اچانک بلایا ہوگا۔ یوشا لیلیک بی بی کو کمرے میں لے جاؤ۔ رحیم خان صحن میں پیچھے تخت پر بیٹھ کر بولے۔ یوشا کے ہاتھوں کی رگیں تنی ہوئی تھیں، جو کف اوپر موڑے گئے کے باعث صاف دکھائی دے رہی تھی۔ چلیے لیلیک جو گھر کے جائزے میں مصروف تھی، یوشا کی آواز پر تسلسل اور تیزی سے سوچ رہی تھی کہ کیا کرے، فرار ہو جائے اس چھوٹے گھر سے، جان چھڑا لے پر اس کے بعد اس کا کوئی ٹھکانہ، اور شہر میں جرائم ویسے ہی بہت بڑھ رہے ہیں۔ اسے جھرجھری آئی، اوپر سے گھر کے لوگوں کی نظریں خود پر جمی محسوس کر کے وہ اکتا رہی تھی۔ کسی سے بات کرنا اسے گوارا نہیں تھا۔ وہ سر ہلاتی یوشا کے پیچھے چل پڑی۔ مجھے کوئی بتانا پسند کرے گا یہ سب کیا ہو رہی؟ بی بی صاحب ہے نا، ان کا نکاح کیسے یوشا سے ہو گیا؟ زرغونہ صاحبہ متفکر سی ہوئی، پاس کھڑی نجف مسلح لب کتر رہی تھی۔ رحیم خان نے سانس خارج کی اور لفظوں میں رد و بدل کر کے کہانی سنا ڈالی۔ یہ کوئی بات نہیں ہوئی، وہ تو ان کا بھائی ہے، ان پر یقین کرنا چاہیے، الٹا میرے بھائی کو بھی اس میں گندہ کر رہے ہیں۔ شاکی نگاہ میں انہوں نے شوہر کو دیکھا۔ یوشا کی ماں، اب جو ہو گیا سو ہو گیا، اب وہ گھر کی فرد ہے اور میں امید کروں گا سب ان کا خیال رکھیں۔ محمود خاندان کے مجھ پر بہت احسانات ہیں، میں نہیں چاہتا روز قیامت وہ جب مجھ سے اپنی بیٹی کے بابت سوال کریں تو میرے ہاتھ میں ندامت ہو۔ وہ حتمی انداز میں کھڑے ہو گئے۔ پر میرا بچہ اس کے ساتھ کیسے رہ سکتا ہے؟ ایک تو وہ خود ان کی پسند نہیں کرتا، اس کے تو جذبات میں آ کر عزت کی خاطر نکاح کی پیش کر دی، پر آپ ہی کچھ عقل سے کام لے لیتے۔ وہ ماں تھی، بیٹے کی جانب سے فکر لاحق ہو رہی تھی۔ زرغونہ بیگم، آپ کے بیٹے نے درست فیصلہ کیا۔ خیر، سب اپنے کمرے میں جاؤ، اور اس موضوع پہ آج کے بعد کوئی بات نہیں کرے گا۔ نجف بیٹا، بھابھی سے کھانے وغیرہ کا پوچھو۔ وہ تو کمرے میں چلے گئے۔ پیچھے سے یوشا واپس آیا۔ چل یوشا، میں چلتا ہوں، کوئی کام ہو تو فون کر دینا۔ ماحول کی سنجیدگی بھانپ کر مزمل نے کھسکنے کی اور ہاتھ سر تک لے کر سلام کرتے نکل گیا۔ یوشا، تم کیسے رہو گے؟ ان کے ساتھ نخرہ دیکھا ہے تم نے ان کو، اوپر سے بہت مغرور بھی ہیں۔ ہم غریبوں کو تو وہ کسی کھاتے میں نہیں رکھتی۔ یوشا کی چچی فوراً بولی، کوشش کروں گا چچی، اور ہم غریب نہیں، اور نہ ہی غریب ہونا کوئی جرم ہے۔ اول تو وہ بڑبڑایا اور دوسری بات عام سے لہجے میں کہی، مجھے تو کوئی اور کہانی لگتی ہے، ورنہ میکال صاحب کیسے اپنی بہن ہم غریبوں کی جھولی میں ڈال دیتے؟ میں نے سنا ہے لیلیک ریوی زبان کی بہت تیز ہیں، انہیں چھوٹی امی ایسی باتیں نہیں چھوٹی امی ایسی بات نہیں، میڈم بہت اچھے دل کی مالک ہے۔ اس نے مزید بھرپور مذمت کی، بس جس دل سے اس نے اپنی نئی نویلی بیوی کا مان رکھا تھا، ہاں وہ اپنی خود کی زبان کڑوی ہو گئی تھی۔ یوشا میاں، جب تم میڈم میڈم بولو گے تو اب تو نام سے پکار لو، بیوی بن گئی ہے تمہاری، ملازم تھوڑی ہو کوئی شوہر ہو۔ چچی کی بات پر وہ سر ہی ہلا سکا۔ بھائی، ویسے ان کا اسٹائل بہت اچھا ہے، جیسے کوئی لیڈی باس پرنسپل، پینسل ہی دیکھی آپ نے ان کی؟ نجف پرجوش دانت نکال کر بولی۔ اس نے تو لیلیک کو اچھا ہی متاثر کیا تھا۔ نجف، یوشا نے آنکھیں دکھائیں۔ امی آپ ناراض ہیں؟ وہ زرغونہ صاحبہ کے برابر میں ٹک گیا اور ان کا ہاتھ تھاما۔ زرغونہ کے چہرے بے تاثر تھا۔ تھک گئے ہو کہ جاؤ آرام کرو بابا، تمہارے بابا صحیح کہہ رہے ہیں، جو ہو گیا وہ اب بدلا تو نہیں جا سکتا، پر میں نے اپنے اکلوتے بیٹے کے لیے کئی خواب رکھے تھے۔ کچھ نہیں ہوا امی، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ یوشا نے پیار سے ماں کے ہاتھ چوما۔ وہ مسکرائیں پر دل مطمئن نہیں ہوا۔ یوشا اور نجف کے جانے کے بعد چچی یوشا کی جگہ پر بیٹھ گئی۔ بھابھی، مانو یا نہ مانو، دال میں کچھ کالا ضرور ہے، مجھے تو یوشا کے لیے فکر ہو رہی ہے۔ سبو بیگم تو کہتی تھی لیلیک بی بی ہی ان کے بھائی اور بھابھی کو کھا گئی، جب سے پیدائش ہوئی ہے کوئی نہ کوئی حادثہ ان کے ساتھ ہوتے رہتے ہیں۔ نیما چچی کی بات اگر ابھی لیلیک سن لیتی تو واقعی ان کو بتاتی کہ وہ منحوس ہے، ان کی قسمت اچھی تھی جو وہ کمرے میں موجود تھی اور وہ صحن میں۔ نیما، اب تو مجھے ڈراؤ مت۔ زرغونہ کھڑی ہو گئی۔ نیما نے لاپرواہی سے شانے جھاڑے۔ دل پہ ستم ہوتے بھی بہت ہیں، اپنے ہی لوگ بدلتے بھی بہت ہیں۔ ہاف وائٹ رنگ کی چار دیواری، درمیان میں ایک لکڑی کا سنگل بیڈ، جو نہ بہت چھوٹا تھا اور چوڑا بھی بہت کم ہی تھی نہ بہت زیادہ۔ دروازے کے عین سامنے بیڈ تھا۔ بیڈ کے داہنی دیوار میں ایک کھڑکی تھی، سامنے دیوار کے ساتھ واش روم تھا اور کونے میں الماری کھڑی تھی۔ کھڑکی والی دیوار کے ساتھ ایک ڈریسنگ کھڑی تھی، 2 بلب کمرہ روشن کیے تھے اور بس 16x14 کا کمرہ تھا، نہ کوئی اے سی نہ کوئی بالکنی۔ میں مر جاؤں گی۔ ادھر کمرے کا جائزہ لیتے ہی لیلیک کا دم گھٹا، دوپٹہ گلے سے اتار کے پھینکا اور کھڑکی کے پردے سرکا کر ایک طرف کے کمرے میں پنکھا چل رہا تھا، اس کے باوجود گرمی کے مارے پسینہ خشک نہیں ہو رہا تھا۔ اے سی جیسی نعمت سے تو یہ لوگ بے نیاز تھے۔ اے سی بھی نہیں ہے یہاں
یہاں ہاتھ سے وہ ہوا کرنے لگی. غم غصہ بے بسی کیا کچھ نہیں تھا. یوشا کمرے میں واپس آیا تو اسے دوپٹے سے بے نیاز مہر اللباس زیبتن کے کمرے کا جائزہ لیتے پایا. وہ بھی انوکھی دلہن تھی، بلکہ تقدیر نے اسے دلہن بننے کا موقع ہی کہاں دیا تھا. خونخوار نگاہوں سے شوہر کا استقبال کیا، اور سب سے خطرناک تو اس کے چہرے کے زاویے سے، جس سے ابھی اس چھوٹے سے کمرے میں دم گھٹ جائے گا. اور اتنا چھوٹا بھی کمرہ نہیں تھا. نظریں پھر سے سب سے پہلے دروازہ بند کیا. میں اس مرغی کے دڑبے میں رہوں گی، نہیں رہ سکتی یہاں. دم گھٹ رہا ہے، گرمی کتنی ہے. اب تک اتنا کمایا ہے، اے سی کمرے میں خرید کر لگا نہیں سکے. للک کھڑکی کے پاس سے ہٹ کر بازو اوپر کیے بالوں کا جوڑا بناتی ہوئی اس کے سامنے آئی. مجھے نہیں پتا تھا شہزادی، خانزادی صاحبہ ایک دن اس کمرے میں میری بیوی بن کر آئیں گی. ماتھے پر گرے بال ہتھیلی سے پیچھے کیے. بیوی نہیں ہوں تمہاری میں، شیرنی بنی. وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر گرائی. ڈرائیور ہو تم. اب نہیں ہوں. وہ ایک تو بلا پکڑا دی اور نوکری سے بھی نکال دیا. سوچا ہی جا سکتا اس کے سامنے کہہ کر منہ توڑوانے کا ارادہ تو بالکل نہیں تھا. شوہر ہوں، یہ حقیقت ہے تو تسلیم کرنی پڑے گی، ورنہ آپ کی یاد دہانی کے لیے نکاح نامہ فریم کروا کے کمرے ہی کی دیوار پر لگا دیتا ہوں. آگے بڑھ گیا اور للک کا سوٹ کیس ایک طرف رکھا. للک اس کی باتوں پر لعنت بیچ کر اپنا کلچ کھول کر بیڈ پر بیٹھی. اف، میں شیری کو کیا جواب دوں گی؟ ان کا انتظار نہیں کر سکی. یا اللہ کس آزمائش میں ڈال دیا مجھے. بیگ سے اپنا ٹوٹا موبائل نکال کر اس میں بیٹری ڈالی اور آن کرنے لگی. یوشا سینے پہ ہاتھ لپیٹے اسے دیکھتا رہا. قسمت اچھی تھی اس ممی ڈیڈی کی جو بچ گیا. ہاتھ ہنکار کر تنزیہ کہا، تم جیسے مڈل کلاس لوگوں کو یہی پرابلم ہوتی ہے، دوسروں کا کامیاب لوگوں سے جلنا. وہ دو بلی ہے. اچھا، چوکنے کی اداکاری ذرا بتانا پسند کریں گی؟ اس نے کون سے جھنڈے گاڑے ہیں؟ سب کچھ اس کے باپ کا ہے. چند دن پہلے اس نے باپ کا بزنس جوائن کیا اور ہیرو بنا پھرتا ہے، جیسے بحیرہ ٹاؤن میں دوسرا برج خلیفہ بنا کر کھڑا کر دیا ہو. ممی ڈیڈی نہ ہو تو. وہ خود ہی ہنکارتے ہوئے ہنسنے لگا اور للک تپ اٹھی. منہ بند کرو جاہل آدمی. ہم جاہل نہیں، غصے کا ہاتھ تو جبڑے تک کس لیے ہوں. اس کا یہ لہجہ سب سے زیادہ اسے برا لگتا تھا، جبکہ اس کے لہجے میں یوشا بہت معصوم لگتا تھا، جبکہ وہ پٹھان معصوم تھا نہیں. شہری پک مائی کال. وہ بےتاب ہو رہی تھی. ایسا لگ رہا تھا مسحری پر اسپرنگ لگ گئے ہوں. کہیں ان کو میری بے وفائی کا پتہ تو نہیں چل گیا. دل کی سزا دی، دل سو کے پتے کی مانند لرزا. اب وہ فون اٹھائے گا بھی نہیں. لکھ کر لے لے. پھر طنز اچھال کر ناخن چبا کے دلچسپی سے اسے دیکھنے لگا. خان صاحب، میں تو منہ توڑ دوں گی تمہارا. یوشا نے معصومیت سے شانے اچکائے. شہری میں بے وفا نہیں ہوں، میں مجبور تھی. آپ کال اٹھا لیں، میں سب سچ بتا دوں گی. ایک لمبا وائس نوٹ واٹس ایپ پہ اس نے شہریار کے نام پہ چھوڑا. بھائی، آپ نے اچھا نہیں کیا. اگر سر سے بوجھ اتارنا تھا تو شہری سے ہی شادی کروا دیتے، پر نہیں. آپ نے اپنی لمبی ناک اور انا کی خاطر بہن کو اس جہنم میں جھونک دیا. یوشا کی دیکھ کر وہ نفرت سے بولی. یوشا کا چہرہ سنجیدہ ہوا. آپ انتہائی ناشکری ہیں. اگر میں نہ ہوتا تو آپ کو جان سے مار دیتے. تو مرنے دیتے. کس نے کہا تھا ہیرو بننے کے لیے؟ ان میسیجز کا کوئی جواب موصول نہیں ہوگا. اگر اب تم نے شہریار کے بارے میں بکواس کی تو یقیناً میں برداشت نہیں کروں گی. مجھے ان کے بارے میں تم بدگمان کرنے کی کوشش کر رہے ہو، میں نہیں ہوں گی. محبت کرتی ہوں شہریار سے. موبائل پھینک کر وہ کھڑی ہو گئی. یوشا میں بس اتنا ہی صبر تھا. جھٹکے سے اس کا بازو دبوچا اور چہرے پر جھکا. غرایا، ہم بے غیرت مرد نہیں جو اپنی عورت کے منہ سے کسی دوسرے مرد کی محبت کی داستان سنے. اب تک بھی اس لیے برداشت کر رہا تھا کہ آپ کی حالت سمجھ سکتا تھا. ہم کو ترس آتا ہے آپ پر، ترس کے قابل بھی نہیں. وہی اپنا وسیلہ خالص انداز. اس نے سانس اندر اتاری. مزید بازو پر دباؤ بڑھا. محبت کرنے والے مرد شادی کے لیے بہانے نہیں کرتے ہیں. کاش عام مکال صاحب کو یہ سب پہلے بتا دیتا، پر الو کا پٹھا تھا، بتا ہی نہیں سکا. جانتا جو تھا عالم صاحب مکال صاحب کے کڑے حریف ہیں. اگر وہ محبت کرتا تو اب تک رشتہ بھیج چکا تھا. اپنے باپ کو آپ کے بارے میں لائق نہیں رکھتا. اس نے 3 سال صرف آپ کا استعمال کیا گرل فرینڈ بنا کر. آئندہ اس کمرے اور آپ کی زبان پر میں اس ممی ڈیڈی خبیث انسان کا نام نہیں سنوں. پتھریلے انداز میں چٹکتے اسابلی اپنی بات مکمل کرتا جھٹکے سے اسے چھوڑ کر واش روم میں بند ہو گئی. یوشا کا جنون دیکھ کر للک ایک دم کو ڈر بھی گئی تھی. لیکن خان صاحب کا دماغ زیادہ ہی نہ خراب ہو جائے. وہ ابھی تک اس کے اس رویے کے اثر سے باہر نہیں نکلی تھی. خود کو شوہر سمجھنے کی خوش فہمیاں پال لی ہیں. گنوار انسان پر دانت پیس کر وہ بازو رگڑنے لگی. 10 منٹ بعد وہ ڈھیلے ڈھالے کرتا شلوار میں باہر نکلا. آپ کپڑے تبدیل کرنے معذرت میں جذباتی ہو گیا تھا. میں آپ کو سمجھ سکتا ہوں، بہت تکلیف میں ہے. آپ کی پھپھو نے بہت غلط کیا. اور معذرت خواہ انداز میں بولا. بال خوش کر کے اس نے بیڈ پر تولیہ ایک طرف رکھا اور مسحری کا سرہانہ تھاما. نہیں سمجھتے تم، اور ترس کھانے کی ضرورت نہیں ہے. اس کی بات کاٹ کر وہ دبی آواز میں چیخی. میری بدقسمتی یہ ہے کہ میں شہریار کی چاہ کر بھی نہیں ہو سکی، اور مزید بدقسمتی کا عالم یہ ہے کہ اب تم میرے شوہر ہو کر کسی کیفیت ظاہر ہوئی.
بالکل میری بدقسمتی کا عالم بھی یہ ہے کہ آپ میری بیوی بن گئی، اکتا کر کرتے کی آستینوں کے کف چڑھانے کا بیوی بن گئے، جھونپڑی میں نہیں آئی ہوئی ولن کی حیثیت سے انٹری ماری ہے میں نے۔ بہت شوق تھا نا تمہیں مجھ سے شادی کرنے کا، گھر کی وہ سہولت سے جھونپڑی کہہ گئی تھی۔ ایسی خطرناک شوق میں نے کبھی نہیں پالے۔ آنکھیں چڑھائی میڈم جی، اب تو مجھ کو بھی بہت افسوس ہو رہا ہے، کیوں ہیرو بن کر آپ کو بچالیاں مرنے دینا ہی بہتر تھا۔ وہ الجھنا نہیں چاہ رہا تھا، پھر بھی الجھ بیٹھا۔ وہ تکیہ اٹھا کے زمین پر پٹکا۔ او ہیرو، زیادہ خوش فہمی ذہن سے نکال دو، تو تمہاری ہیرو پنتی تین مجھ پر بھاری پڑے گی۔ میں تم صرف شہری سے محبت کرتی ہوں، بہت جلدی یہاں سے نکل جاؤں گی انشاءاللہ، اور تم ہیرو نہیں صفر ہو۔ بیڈ پر پڑا دوپٹہ اٹھا کر گلے میں ڈالا اور کھڑی ہوئی۔ کیا چل رہا ہے آپ کے دماغ میں؟ اسے چھمبا ہوا۔ یہی کہ میں شہری کو سب بتا دوں گی، اور مجھ سے محبت کرتے ہیں، مجھے تنہا نہیں چھوڑیں گے، اس جہنم سے نکال لیں گے اور میں یہاں سے چلی جاؤں گی، کیونکہ اس دڑبے میں ان چند لمحوں کے اندر میری بری حالت ہو رہی ہے، زیادہ دن رہی تو مر جاؤں گی۔ اس کی بات سنتے ہوئے عشا کی آنکھوں میں سرد بھری اتر آئی۔ ایک بات یاد رکھیں، اب اس خاندان کا آپ حصہ ہیں، اور کوئی ایسا قدم آپ کو اٹھانے نہیں دوں گا جس سے ہماری عزت پر حرف ہے۔ باقی دیکھتے ہیں کیا کرتا ہے وہ۔ ممی ڈیڈی بس شہریار سے ایسی خار تھی جو اس کے نام پہ سلگ جاتا تھا۔ ایک احساس سے کمتری تکیہ اٹھا کے بازو میں دبایا اور چپ چاپ کمرے سے نکل گیا۔ اس کے نکلتے ہی للن نے کھل کر سانس لیا۔ یہ شخص کتنا بدل گیا تھا، نکاح کے بول کا اثر تھا۔ اس کے سامنے کرتا تو وہ شروع سے ہی تھا، اکثر اجتنابی برتتا، پر یہ روپ للک کے لیے عشا کا بالکل منفرد اور نیا تھا۔ خیر، اسے تو یہ سونے کا بھی بن کر آ جائے تب بھی وہ شوہر نہیں ماننے والی تھی۔ سوٹ کیس کھول کر آرام دہ لباس نکالا اور تبدیل کر کے واش روم چلی گئی۔ فریش ہو کر آئی تو منہ پر پانی کی باریک بوندیں نمائی تھی۔ باہر آ کر کھل کر سانس لی۔ اس کا جسم درد سے ٹوٹ رہا تھا، کھانے کا اس کا خود انکار کر دیا تھا۔ شیزا کے ساتھ کھایا تھا، پر اب رات کے 4 بجے اسے بھوک محسوس ہو رہی تھی۔ جلدی کرتی وہ مسہری پر آ کر لیٹ گئی۔ کئی پل پنکھے کو دیکھنے کے بعد کروٹ لی تو آنسو پھسل کر تکیے میں جذب ہو گئے۔ ممی پاپا سب نے مجھے تنہا چھوڑ دیا۔ آپ کے پیارے بیٹے نے آپ کی لاڈلی بیٹی کو گھر سے نکال کر سارے تعلقات ختم کر دیے۔ وہ ٹرٹر پروڈکشن اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئی۔ میرا قصور یہ تھا کہ میں نے شہریار سے محبت کے خیالوں میں گم۔ اس نے ٹانگیں بھی خود میں سمیٹ لی۔ سرمئی آنکھوں میں آنسوؤں کی قطار بہہ رہی تھی۔ بہت شکوے تھے، بہت شکایتیں، دل کرچی کرچی ہو گیا تھا۔ بس انا اب تک قائم تھی۔ میں کمزور نہیں ہوں، میں کمزور، للک مت رو، دل کے اندر سے آواز آئی تھی۔ میں کمزور ہوں، کیسے رہوں گی؟ اس شخص کی شکل دیکھنا گوارا نہیں ہے، وہی میرا شوہر ہے۔ آنسو بے دردی سے مجھے بے وجہ کی عشا سے نفرت پال لی تھی۔ ان خیالات کے ساتھ نیند نے اس پر کرم نوازی کر دی، وہ گہری نیند میں چلی گئی۔ وہ چھت پر چارپائی پر آ کر لیٹ گیا تھا۔ سر بہت دکھ رہا تھا، آنکھوں کی رگیں سوکھتی، حتیٰ کہ ان میں پانی تک امڑ آیا تھا۔ خاندانی کی باتیں اس خان کے دل پر قہر بن کر ٹوٹی تھی۔ وہ دونوں ہی ایک دوسرے کو ناپسند کرتے تھے، پر اتنی نفرت، اب رشتہ بدل گیا تھا، اس لیے اسے اس تلخ زبانی برداشت نہیں ہو پائی۔ وہ صاف دل کا انسان تھا، للک کے ساتھ جو بھی سلوک ہوا اس پہ اسے افسوس تھا، پر اب اسے اپنا فیصلہ غلط لگ رہا تھا۔ وہ آسمان کو تکتے ہوئے گہری سوچ میں ڈوبا تھا۔ لگتا ہے خاندانی نے کمرے سے نکال دیا۔ مخصوص آواز پر اس نے سر اٹھا کر دائیں جانب دیکھا تو مزمل چھت پر دیوار پھلانگتا ہوا اس کے پاس آ رہا تھا۔ وہ اس کا پڑوسی بھی تھا۔ عشا اٹھ کر بیٹھا، پیر زمین پر لٹکایا اور ہاتھ جھولی میں گرا لیے۔ مزمل اس کے برابر میں ٹک گیا۔ مزمل، مجھے خودکشی کا کوئی آسان طریقہ بتا، جس سے تکلیف بھی نہ ہو اور جان بھی نکل جائے۔ سامنے دیکھتے ہوئے اس نے ہتھیلی رگڑی۔ میڈم سے صلح کر لے سالے، یہ مذاق کا وقت ہے۔ کلس کر گردن موڑی۔ ابے مجھے کیوں پریشان کر رہا ہے؟ مجھ سے پوچھ کے نے قرامے پہ دستخط کیے تھے۔ بہت غیرت جاگ رہی تھی اپنے بھائی سے رشتے کو۔ یہی تیری ساری ساس جیسی عادت تانے دینے والی زہر لگتی مجھے۔ اپنے ہی ہاتھ پر مٹھی ماری۔ میں نے بولا تھا ہیرو گیری کرنے کو مرنے دیتا ہوں۔ مکار صاحب کے ہاتھوں تجھے کیوں تکلیف ہو رہی تھی تو کیا کرتا؟ بے غیرت بنا دیکھتا رہتا۔ وہ سب فریب تھا جس میں وہ سر خود پھنس گئے۔ بے شک وہ نک چڑی بہت بری ہیں، پر اس سب کی حقارت نہیں تھی، پر اس سب کی حقدار نہیں تھی۔ سانس بھری بے بنیاد الزام ان پر لگائے گئے۔ میں سچ جان کر بھی چپ رہتا۔ صبور بیگم نے بہت گھنٹ لیا الزام لگائے۔ میں گواہ ہوں کہ میڈم نے کبھی اس ممی ڈیڈی سے تنہا ملاقات نہیں کی۔ سچ بتانا، یہ تو کسی نے نہیں کہا کہ اس لڑکی کی بیوی ہی بنا لو۔ سچ بتا کر معاملہ اور بگڑ گیا۔ لب چبائے اس نے چین گلے میں کھینچی۔ دور پھٹے منہ مزمل بڑبڑا کر رہ گیا۔
یار مجھ سے غلط ہو گیا، وہ اس چھوٹے سے گھر میں خود کو کیسے ایڈجسٹ کریں گی، میں نے اس وقت کچھ سوچا ہی نہیں، اگر سوچتا تو اب تک مکال صاحب اس سے میں کچھ غلط کر بیٹھتے ہیں۔ وہ متفکر ہوا، کیوں نہیں ایڈجسٹ کرتی وہ، اب ٹھکانہ تو یہی ہے۔ مزمل کی بھویں سمٹ گئی، ہم لوہے کی چمڑی ہیں، ہمیں اس ماحول کی عادت ہے، پر وہ ایک محل سے نکل کر یہاں آئی ہیں، نازک مزاج، وہاں جگہ جگہ چلر چل لگے ہوتے اور یہاں گھر میں اے سی تک نہیں ہے۔ سب سے بڑا مسئلہ یہ گرمی، ان کو کمرہ مرغی کا تڑپا اور گھر جھونپڑی لگتا ہے، جبکہ ہمارے لیے گھر بھی ایک نعمت ہے۔ بھلا ہو دادا کا جو وقت پر زمین خرید کر یہ گھر بنوا لیا تھا، اور ہم غریب نہیں، پر انہوں نے ہمیں پتہ نہیں کیا سمجھ لیا ہے کیا یار ان امیروں کے غریبوں والے مسئلے۔ مزمل بے دردی سے بولا، اوپر سے یہ خانہ خراب کا بچہ شہریار محترمہ کے سر پر اس کی محبت کا بھوت سوار ہے، کہتی ہیں یہاں سے آزاد ہو کر اس کے پاس چلی جائیں گی۔ لہجے میں غصہ اور جلن کی بو آئی۔ اوہ ہو، ایک بات بولوں، وہ بہت غم میں ہیں، جو بھی بول رہی ہیں اگنور کر، تو خود کہتا ہے وہ بری نہیں ہے، ان کو برا بنا دیا گیا ہے اس گھر کے لوگوں نے۔ اس کی بات سنتے ہوئے یوشا نے سر کو جنبش دی۔ ہر صورت یہاں ایڈجسٹ کر لیں گی، اللہ نے عورت کو بہت صابر بنایا ہے، اور جب ان پر آزمائش جاتی ہے تو اللہ جانتا ہے وہ صبر کر لیں گی۔ انسان کی سکت سے زیادہ تو وہ خود بھی نہیں آزماتا۔ مزمل نے اس کا کندھا تھپ تھپایا۔ کچھ ٹھیک نہیں ہوگا مزمل، وہ بے حد مایوس تھا۔ اس نے سر جھکا دیا تو گردن کی رگیں ابھرتی ہوئی نمایاں ہوئی، نفرت کرنے لگی ہے وہ مجھ سے دیکھ۔ میں شادی کے لیے مرا نہیں جا رہا تھا، پر وہ یہ سمجھ رہی ہیں کہ میں ان کے اور شہریار کے درمیان آ گیا ہوں۔ ان کو اب کون سمجھائے، اس وقت وہ اس ممی ڈیڈی کو ہمارے رشتے کے درمیان لا رہی ہیں۔ اچھا تو بس کر اس شہریار سے جلنا۔ شہریار نام کی گردان سن کر مزمل پک گیا۔ میں نہیں جلتا اس سے، عام انداز میں سر جھٹکا۔ اچھا میرے پٹھان بھائی، اب سب بھول جاؤ، ان کو وقت دو، میں اسٹیمپ پیپر پر لکھ کر دیتا ہوں، وہ خود ہی ٹھیک ہو جائیں گے۔ مزمل کو اپنا مسئلہ بتا کر اس کی تسلی کے بعد یوشا پرسکون ہو گیا تھا۔ ویسے ہی تو مزمل اس کا بچپن کا قریبی اور گہرا دوست۔ تھوڑی سی لمبی سانس کھینچ کر بحال کی اور کنپٹی سے ہلائی۔ اچھا زیادہ فلیکس نہیں مارا کرو، کنپٹی اور بازو کی رگیں دکھ جائے، اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ تو ہینڈسم ہے۔ مزمل نے اٹھتے ہوئے کہا۔ یوشا نے مسکراہٹ لبوں پر روک کر سر جھکا دیا۔ اگلے 3 سیکنڈ بعد سر اٹھایا تو مزمل غائب تھا۔ کوہنی تکیوں پر مار کر وہ واپس لیٹ گیا۔ صبح کے کوئی 11 بجے تھے اور شور و غل عروج پر تھا۔ باہر ایک طرف مشین چلنے کی آواز تو ساتھ میں پانی کی موٹر کی آواز اس میں شامل ہو رہی تھی۔ گلے میں بچی کرکٹ کھیل رہے تھے، اوئے آؤٹ ہے، آؤٹ ہے۔ اور پھر پنکھا بھی چلتے چلتے بند ہو گیا۔ بجلی جو چلی گئی تھی وہ گھبرا کر اٹھ بیٹھی۔ کھڑکی پر موجود پردے سے سورج کی روشنی چھن کر سیدھا مسہری پر پڑ رہی تھی۔ کمرہ تپ رہا تھا تیزی سے۔ اس نے آنکھیں مسلی، دماغ نیم غنودگی میں تھا۔ گردن پر پسینے کی وجہ سے بال چپکے بالوں سے الجھن ہوئے، جھنجھلا کر بالوں کا جوڑا بنایا تو آنکھیں کھلی۔ صحیح معنوں میں اب وہ نیند سے بیدار ہوئی تھی۔ ایک طائرانہ نگاہ کمرے میں ڈال کر بے بسی سے دانت پیسے رونا آنے لگا۔ پھپھو اللہ کرے آپ کے کمرے کا پنکھا اور اے سی دونوں خراب ہو جائے، خاندادہ حویلی کی بجلی چلی جائے، سنہر بطخ تمہیں سیڑھیوں سے گر جاؤ، بھائی کی گاڑی کا ٹائر پنچر ہو جائے۔ اوف، رہ رہ کر اسے غصہ آ رہا تھا۔ صبح صبح اتنا شور کس بات کا ہے؟ باہر سے شور کی آواز پر الگ کوفت ہوئی۔ تبھی یوشا تکیہ منہ میں دبوچے مٹھی میں دبوچے کمرے میں آیا اور دروازہ بند کر دیا۔ للک سے بنا نظریں ملا، تکیہ مسہری پر رکھا اور فریش ہونے چلا گیا۔ واپس آیا تو ڈریسنگ کے سامنے کھڑا بالوں میں برش پھیر رہا تھا۔ للک جو موبائل گود میں رکھے استعمال کر رہی تھی، سر اٹھا کر یوشا کو کنکھیوں سے دیکھا۔ اچھا لگ رہا ہوں نا؟ اس کے مسلسل ٹکٹکی باندھ کر دیکھنے پر یوشا نے آئینے میں دکھتے للک کے عکس کو دیکھ کر کہا، رات تو وہ فیصلہ کر چکا تھا، وہ غصے سے کام نہیں لے گا۔ عصمت میڈم سے پھوٹنی تھی تو مزید تقدیر سے لڑ کر خود کو تھکانا اس کے نزدیک بے وقوفی کے سوا کچھ نہیں تھا۔ بس وہ چاہتا تھا للک یہ سب قبول کر لے، مشکل تھا پر ناممکن بھی نہیں، اور ہمیشہ کی طرح خاندادی کا منتظر تھا۔ صبح صبح میرا بحث کا موڈ نہیں، کیا تمہارے گھر میں جنریٹر یا یو پی ایس کی بھی سہولت نہیں ہے نا؟ یو پی ایس، اس پر امی ابو کے کمرے کا پنکھا چلتا ہے اور گھر کے کچھ سیور۔ آنکھیں جھپک کر جواب دے للک اس کے انداز دیکھتی رہی۔ اس کے گلے میں موجود چین سے اسے نفرت تھی۔ یہ چین تم اتار کر نہیں پھینک سکتے، اس وجہ سے سدا کے کنڈے بدماش لگتے ہو۔ اسے الجھن ہونے لگی۔ للک کا شوہر کو ایسا نہیں ہونا چاہیے، کہاں شہریار ٹپ ٹاپ سا اور کہاں یوشا لاپرواہ رفس حلیے میں رہنے والا۔ جس دن پیار سے بولیں گی اتار کے پھینک دوں گا۔ وہ یقیناً زج کر رہا تھا، انداز طنزیہ تھا۔ للک نے چپ سادھلی گرے کلر کے ڈھیلے سے کرتے شلوار میں زیب تن تھا، بال برش کر کے واپس ماتھے پر بکھرے گئے۔ اس کی جو لائن بہت اچھی تھی، پٹھانوں سا ہی دکھتا تھا، کسرتی جسم تھا۔ اچانک للک نے نگاہ کا زاویہ بدلا۔ آج سے پہلے اس نگاہ سے یوشا کو دیکھا ہی نہیں جو اس کی شخصیت کی خوبیاں دکھتی۔ خیر اچھا تو وہ اس کو اب بھی نہیں لگ رہا تھا۔
موبائل ایک طرف رکھ کر وہ واش روم چلے گئی. شہریار سے اب تک رابطہ نہیں ہو پایا تھا. وہ اداس ہو گئی تھی. واپس آئی تو سامنے مسحری پر ناشتے کی ٹرے موجود تھی. اس نے سوالیہ نگاہوں سے ناشتہ کرتے یوشا کو دیکھا. مجھے معلوم ہے آپ بھوکی ہیں, بلا وجہ کی بحث چھوڑ کر ناشتہ کرنے آ جائیں. مجھے یہ بھی اندازہ تھا کہ آپ باہر نہیں آئیں گی, اس لیے یہیں لے آیا, پر روز ایسا نہیں ہوگا. ہمارے یہاں ناشتہ اور کھانا سب ساتھ کھاتے ہیں. اپنی بات مکمل کر کے وہ چائے کے گھونٹ بھرنے لگا. بھوک سے برا حال تھا. لیکن ناشتے کے لیے بیٹھ گئی. میں تمہاری کوئی ملازم نہیں ہوں جو حکم جھاڑ رہے ہو. بیوی ہیں آپ میری, اور ملازم اب میں بھی آپ کا رہا نہیں. رسانی سے کہہ کر کپ ہونٹوں سے جدا کیا. میں یہ تیل سے لت پت پراٹھا نہیں کھا سکتی. اتنا بھاری ناشتہ کرنے کی کہاں عادت تھی. وہ عموماً جوس یا فروٹس ناشتے میں لیتی, اور اکثر صرف چائے موڈ کے حساب سے. باقی گھر کے لوگ جو بھی کھاتے ہوں اس سے للے کا کوئی سروکار نہیں تھا. میڈم اوہ سوری مسز یوشا خان, یہ آپ کی حویلی نہیں ہے, نہ کوئی ریسٹورنٹ. جب آپ حالات سے واقف ہیں تو کیوں الجھ رہی ہیں؟ ہمارے ہاں ایسا ہی ناشتہ ہوتا ہے. کہیں تو ڈبل روٹی لا دیتا ہوں, کچھ کچن میں رکھی ہے. ویسے تو میکال صاحب بھی اکثر ناشتہ باہر کرتے اور چائے پراٹھا منگواتے تھے. زبان پھسلی تھی. للک نے سر جھکا کر گہرا سانس کھینچا. سوری. اس کے سخت تاثرات دیکھ کر وہ جذبت سے بولا, آئندہ اس حویلی کے لوگوں کا نام مت لینا. مر گئے وہ سب میرے لیے. دل مار کر اس نے پراٹھا ہی توڑا تھا اور آملیٹ کے ساتھ کھانے لگی. منہ میں جب اچھا ذائقہ گھلا تو عجیب خوشگواری ہوئی. یوشا ناشتہ کرتے ہی جا چکا تھا اور اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتی تھی. بھابھی میں اندر آ جاؤں. کچھ دیر بعد نجف کمرے ڈرتے ہوئے جھجک کر ساتھ دروازے کے پاس کھڑی تھی. رات للک نے اسے بھگا دیا تھا. آج اس کے سہمے ہوئے انداز پر للک نے آرام سے کہا. نجف کے ساتھ ایک لڑکی اور تھی. یہ میری کزن پھپھو کی بیٹی مائدہ ہے. پرنٹڈ سوٹ میں ملبوس ایک اسمارٹ سی لڑکی کا ہاتھ نجف کے تھاما. للک کی بیزاری سی ایک نگاہ اس پر ڈالی. مائدہ بھی کچھ نہیں بولی. اس کے بعد ایک خاتون ویل چیئر پر اندر داخل ہوئی. زرغونہ پیچھے سے دھکا لگا رہی تھی اور چچی بھی اندر آئی. للک نے منہ پھیر کر آنکھیں چڑھائیں. یہ پھپھو ہے میری. اور پھپھو یہ یوشا بھائی کی دلہن بہت پیاری ہے نا؟ نجف کے چہرہ خوشی سے ٹمٹما تھا. اپنی تعریف بے ساختہ للک مسکرا دی. ویل چیئر پر موجود خاتون کو دیکھا جن کے چہرے پر بے جان نرمی تھی. ایسی نرمی جو اس کے دادو اور اس کی ماں کے چہرے کے علاوہ اس نے کبھی کسی چہرے پر نہیں دیکھی. پھپھو نام سے ہی اسے نفرت ہو گئی تھی. اف, یہاں بھی پھپھو. دل نے آواز دی. مجھے ابھی بھابھی بیگم نے بتایا. آپ بالکل بیگم صاحب جیسی ہو. گویا ان کی جوانی. ویل چیئر کی پہیوں کو ہاتھوں سے چلا کر وہ مسحری کے قریب آ گئی جہاں للک بیٹھی تھی. توبہ, اس کو تو سلام کرنے کی بھی توفیق نہیں ہوئی. چچی نے دبی سرگوشی کی تو زرغونہ نے سر جھٹکا. آپ میری ممی کو جانتی ہیں؟ اس نے حیرت سے پوچھا. عرفہ نے سر ہلایا. بھائی جان کے ساتھ اکثر حویلی جاتی تھی. بیگم صاحب بہت اچھی تھی. ہم سب کا ہی بہت خیال رکھتی تھی. میکال صاحب کی پیدائش کے وقت میں ان کی خدمت میں حاضر تھی. پھپھو نے طویل ذکر چھیڑ دیا. للک اپنی ماں کے بارے میں کچھ سوال کرتی تو وہ جواب لازمی دیتی. پھر جب اس کا دل بھرنے لگا تو وہ اٹھ کر کمرے سے نکل گئی. تمام عورتیں حیرت سے ایک دوسرے کی شکل دیکھتی رہ گئیں. ارے عرفہ, تم کیا پرانی باتیں لے کر بیٹھ گئی. یہ دیکھو اٹھ کر ہی چلی گئی. پتہ نہیں کیسے ہمارے ساتھ یہ گزارا کرے گی. مامی صحیح کہہ رہی ہیں. یوشا کو یہ محترمہ ہی ملی تھی. مزاج تو مل نہیں رہے. کسی سے بات کرنا تو وہ پسند نہیں کرتی. مائدہ کے لہجے کی کرواٹ پر عرفہ نے اسے گھورا. تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ چپ کر کے جاؤ اور بھابھی کچن میں مدد کرو. عرفہ کی جھاڑ پر منہ بناتی وہ زرغونہ کے ساتھ نکل گئی. نجف للک کے پیچھے گئی تھی. اسے صحن میں پلٹ سے سر ٹکائے کھڑا دیکھ کر وہ سر پر پہنچ گئی. تم میری جان چھوڑو گی؟ للک تنگ آ گئی. نہیں سوری, میں ایسی ہی ہوں. آپ مجھے اپنا دوست بنا سکتی ہیں. ہاں, میرے اور آپ کے سٹینڈرڈ میں فرق ہے. پر کیا ہے, اب تو ہم ایک ہی خاندان کے ہیں نا. ایک چھوٹی سی لڑکی کی بات پر للک لاجواب ہو گئی. جتا رہی ہو؟ نجف نے سر نفی میں ہلایا. نہیں تو سچ بولتی ہوں میں بس, معصومیت سے کہا. یو نو واٹ, تم سب مجھے اس وقت برے لگ رہے ہو. میں بھی. تم سب درستگی سے کہو. نجف کو جھرجھری آئی. پسند تو بدلتی رہتی ہے. آئے میں آپ کو گھر دکھاؤں. وہ ویسے اتنا چھوٹا بھی گھر نہیں, محلے کے سب سے بڑا گھر ہمارا ہے. شان سے اس نے مصنوعی انداز میں کالر کھڑے کیے. للک کو کوفت سے اس کی حرکات دیکھ رہی تھی. اور کیا کروں گی یہ چڑیا گھر دیکھ کر. آپ ایسے ہی اکھڑ مزاج, مطلب ساری زندگی منہ پر بول دیتی ہیں ساری باتیں. نجف کو حیرت ہوئی. ہاں, دل میں رکھنے سے انسان کے اندر چور پیدا ہوتا ہے. میں جیسی ہوں سب کے سامنے ہوں. مجھے شوق نہیں لوگ میری اچھائیوں کی تعریفیں کریں, پر انسان کو نرم ہونا چاہیے. ہر ایک کے لیے نہیں ہونا چاہیے. بازو لپیٹ لیے. وہ لوگ خوش نصیب ہوں گے جس کے لیے آپ دل میں نرمی ہے. کیا میں وہ خوش نصیب بن سکتی ہوں؟ سنو, لڑکی دوسرے آپ سے خوش ہوں یا نہیں یہ میرا میٹر نہیں کرتا. اللہ آپ سے خوش اور راضی ہو یہ میٹر کرتا ہے. ایک دم اس نے منہ سے الفاظ نکل گئے. اسے خود بھی سمجھ نہیں آیا. شاید چند دن پہلے کہیں پڑھا تھا.